درماندہ الفت سائرہ شاہ کا ناول۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگے گا۔ یہ غرور سے تنی ہوئی دیواریں اپنے اندر بسنے والے انسانوں کی مانند کتنی بے حس ہے۔ میری ساری چیخوں، آہوں، فریادوں، سسکیوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہیں، باہر جانے ہی نہیں دیتی۔ وہ ظالم انسان جو مجھے بے بالوں پر یہاں ان سنگ دیواروں کے بیچ چھوڑ گئے ہیں، اس طرح کہ میری آواز کسی رحم دل تک نہ پہنچ سکے۔ میری ساری خواہشوں، امیدوں، امنگوں، خوابوں کا قتل کر کے اب یہ سب میرے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دینا چاہتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں خود کو اس ظلم کا حصہ نہیں بننے دوں گی جس کے نقش روز اول کی طرح تازہ ہے۔ لیکن کیسے؟ گھنے سرسبز آموں کے باغ میں سے گھنے پیڑ پر روما جھولا جھولنے کے ساتھ اپنی گڑیا کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ اپنے لمبے بال کی کس کر وہ دو چوٹیاں بنائے وہ کاٹن کے سرخ رنگ کے لباس میں تھی۔ عمر کا 11واں سال تھا۔ چہرے پر ہر درجہ معصومیت بھول پر لیے وہ سر جھکائے بڑے مزے سے اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی، جبکہ اس کے سامنے کچھ ہی فاصلے پر 18 سالہ علی مرغا بنا پسینے میں شرابور تھا، بار بار سر اٹھا کر التجا بھری آنکھوں سے اسے بھی دیکھ رہا تھا، جو کبھی گڑیا کے بال کھول کر اور بند کر رہی تھی۔ اسے تانگ جھانک کرتے دیکھ کر بگڑ کر بولی، سیدھی طرح سے مرغا بنو۔ اس نے آنکھیں دکھائیں۔ بیبی مالکن، سیدھی طرح مرغا بننا تو مجھے نہیں آتا، بس دوہرے ہو کر ہی آتا ہے۔ وہ گھگھایا، کیا سیدھی طرح سے نہیں بن سکتے؟ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ ساتھ میں بانگ بھی دو۔ وہ غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ککڑکوں، وہ حلق کے بل چیخا۔ ہاں اب کچھ ٹھیک ہے، اب بولو روزانہ رانی کو مجھ سے ملانے کے لیے لے کر آؤ گے؟ وہ پشت پر ہاتھ باندھے ٹہلتے ہوئے اپنے بابا کی نقل کرنے لگی۔ ہاں جی، میں کیا کروں، اب تو میرا باپ بھی لے آئے گا، لیکن جی میری غلطی نہیں تھی۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اس کے بابا صاحب نے ہی رانی کو روما کے ساتھ کھیلنے سے منع کیا ہے، اس لیے وہ رانی کو باغ میں نہیں لایا تھا۔ اور جب رانی کو بلا بھیجا تو اس نے جھوٹ بول دیا کہ وہ اپنی نانی کے پاس دوسرے گاؤں گئی ہوئی ہے۔ بس جس کی بھی غلطی ہو، رانی کو روز لے کر آنا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنا بور ہوتی ہوں، اماں جان سارا دن بابا جان کے کاموں میں یا گاؤں کی عورتوں کے ساتھ مصروف، بڑی ماں نوکرانیوں کو ڈانٹنے اور پان کھانے میں لگی رہتی ہیں، بوا جان سارا دن یا تو مسلح پر یا تخت پوش پر بیٹھی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور بابا صاحب لالا جی کے ساتھ تو میں کھیل نہیں سکتی۔ لالا جی تو ہر وقت منہ سجائے ہوتے ہیں۔ پھر اسکول سے آنے کے بعد میں کیا کروں؟ اگر تم ذرا چھوٹے ہوتے تو تمہارے ساتھ ہی کھیل لیتی، تم ذرا چھوٹے نہیں ہو سکتے؟ وہ جب بولنے پہ آتی تو بولتی ہی چلی جاتی، چاہے سامنے والا سر پھوڑ دے۔ اگر آپ میرے ساتھ کھیلتی تو بابا صاحب اور لالا جی میری حویلی کے اندر آنا بند کروا دیتے۔ جی کیوں بند کروا دیتے؟ سب مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ چلو جاؤ میرے لیے کیریاں توڑ کر لاؤ۔ سزا مار جی؟ ہاں، ککڑکوں۔ پھر وہ جلدی درخت پر چڑھ کر کیریاں توڑنے لگا۔ روما، رانی اور علی بچپن سے ہی ساتھ کھیلے اور ایک ہی اسکول میں پڑھے تھے۔ 5ویں کے بعد علی اور رانی کو تو ان کے والدین نے اسکول سے اٹھوا لیا، کیونکہ زیادہ پڑھنے کا حق تو صرف ذمہ داروں کے بچوں کو ہوتا ہے نا۔ لیکن وہ دل کے رشتوں کو نہ توڑ سکے اور ان کے دل میں دوسرے کے لیے پیار کو ختم کر سکے۔ علی اور رانی تو روما کے بے دام غلام تھے، اس کا ہر کام بھاگ کر کرتے، اس کی خوشی کے لیے بڑی سے بڑی سزا بھگتنے کو بھی تیار ہو جاتے۔ ادھر روما بھی ان کی دیوانی تھی، وہ اپنے اور رانی میں کوئی فرق نہ رکھتی، اپنی قیمتی چیزیں اٹھا کر اسے دے دیتی، اسے اپنے ساتھ خوبصورت بستر پر بٹھاتی۔ اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر کتنی بار اماں جان اور بڑی اماں نے ٹوکا، لیکن روما پر کسی بات کا اثر ہوتے نہ دیکھ وہ سب رانی کو ڈانٹتے تھے، جس پر رانی بیچاری ڈر کے مارے کئی دن نہ آتی۔ لیکن روما سب سے چھپ کر آموں والے باغ کے راستے سے ان کے گھر کی کچی دیوار سے کود کر رانی کے گھر پہنچ جاتی۔ اپنی معصومانہ حرکت کے سبب وہ رانی اور علی کو بہت عزیز تھی، لیکن لالا جی کی نظروں نے انہیں بہت کچھ سمجھا دیا تھا کہ انہیں حد میں رہنا ہے۔ وہ ان سب باتوں سے بے نیاز کسی آزاد پنچھی کی مانند ہواؤں میں اڑ رہی تھی، جسے کسی تپتی دھوپ نے نہیں جھلسایا تھا۔ کبھی حالات کے ظالم واروں میں سے ہلکی سی کھروچ بھی نہیں لگی تھی، کبھی کسی کی میلی آنکھ اس پر نہیں پڑی تھی، لیکن کب تک؟ بڑی اماں بس کرے نا، میں تھک گئی ہوں، روما نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ بڑی اماں کے قبضے میں تھی، جنہوں نے 2 ٹانگوں کے بیچ میں اسے کس کر پکڑا رکھا تھا اور اس کے بالوں کے ساتھ مصروف تھی۔ کہا تھا تیری ماں سے، یہ لڑکی جو 1 منٹ کے لیے بھی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتی، جو ہفتوں بعد نہاتی ہے، جسے اپنے کپڑوں کی کچھ خبر نہیں، بال کیا خاک سنبھالے گی؟ لیکن نہیں جی، میری سنتا ہی کون ہے اس گھر میں؟ رکھ لیے اتنے لمبے بال، اب سنبھالے کون؟ سارا دن تو اس منحوس رانی کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے، اسی کا اثر ہے دوسرے گھنٹے میں جوں
दूसरे घंटे में दूसरी जूं। बड़ी अम्मी का पूरी हवेली पर बड़ा रौब था। जब बोलने पर आती तो इन्हें कोई चुप नहीं करवा सकता था। रोमा की ये आदत ही नहीं पड़ी थी। बड़ी अम्मा सिर्फ 2 जुएं ही तो निकली हैं, देखें बाहर जाने दे, बारिश हो रही है, मजा आएगा। वो सख्ती से बेचैन थी। हाँ फिर भाग जाओ चुड़ैल रानी के पास, उसके बगैर तो तेरे हलक से निवाला भी नहीं उतरता। एक तो ये मज़ारे भी सर चढ़ जाते हैं। इससे पहले कि वह मजीद कुछ सख्त सुस्त कहती, रोमा चीखी, ओ बाबा साहब अस्सलाम वालेकुम। बड़ी माँ ने जो बड़े मजे से रोमा को दबोचे मुसलसल बोले जा रही थी, बौखलाकर दुपट्टा सर पर धरती मुंह उठाकर देखा तो बाबा साहब को तो वहाँ कैसे होना था। अलबत्ता रोमा मौका गनीमत जानकर सर पर भाग गई थी। अब बाहर बड़े आमों के बारिश में से भी ज्यादा उद्यम रोमा और रानी ने मचाया हुआ था। ठंडी हवा जिसम में मस्तियां भरती साई साई करती बाग में से गुजर रही थी। परिंदे भी खुशी से चहचहा रहे थे, खूबसूरत बोलियां बोल रहे थे। गोया बाग का कोना कोना मुस्कुरा रहा था। रोमा बाल तो बांध दो, पता है अम्मा कहती हैं जिन आशिक हो जाते हैं खूबसूरत लड़कियों पर। रानी ने जब इसे खुले बालों समेत उछलते कूदते देखा तो नासेहाना अंदाज में बोली, जबकि रोमा इसकी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसकी हंसी से गुजरते अली को नकरई घंटियों की मारने लगी जिन्हें कोई धीरे से छेड़ दे। वो बेसाख्ता मुड़कर फितरत के इस खूब से बेनियाज मगर हसीन शाहकार को देखने लगा। मजबूर हो गया जो बच्चों की तरह किकलियां करती हुई कोई मासूम सी परी लग रही थी। सदफ के कोई गौर सी अनछुई थी। ओ पागल, ये जिन बिन कोई नहीं होते। मेरी मिस कहती है ये सब झूठ होता है। आज झूले पर बैठे। वो उसका हाथ खींचती हुई कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि बारिश की वजह से चिकनी हो जाने वाली जमीन पर से अचानक इसका पांव फिसल गया। इससे पहले कि वो तरोताजा गुलाब कीचड़ में गिरकर आलूदा होता, मजबूत बाजुओं ने इस गुल की तरह सांभ लिया। इस पल किसी लरसते हुए दिल ने बेसाख्ता ये मासूम सी ख्वाहिश की थी, ए काश ये उम्र यूं ही बीत जाए तो कोई गम ना हो। वो नाजुक सरापा रेशमी जुल्फे इसके बाजुओं में थी। ये सब अनजाने में हो गया। रोमा संभलने की कोशिश में मसरूफ थी। अली झीलते हुए सर झुकाया भी संभल कर वहां से जाना ही चाहता था कि एकदम इसे महसूस हुआ कि इसके सर पर आसमान टूट पड़ा हो। जमीन पर रेंगने वाले कीड़े, तेरी इतनी जुर्रत के रोमा को छुए, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने नापाक हाथों से उसे छूने की? मैं तेरे ये हाथ ही कटवा कर फेंक दूंगा। पेदर पे लाठी की शदीद जरबों से मसूद शाह ने इसे अपने सामने पड़े वजूद की आह व बका को नजरअंदाज करते हुए शदीद जख्मी कर दिया। रोमा इस सूरत-ए-हाल से हवास बाख्ता होकर अली को लाला जी से बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका नाजुक वजूद मसूद शाह के भारी तनो नकोश को काबू में करने के काबिल नहीं था। रानी रो रो कर कभी उनके सामने हाथ जोड़ती तो कभी पांव पकड़ लेती, लेकिन वो तो जैसे हर चीज से बेनियाज हो गए थे। वो कफ उड़ाते गजब के आलम में अली को बुरी तरह से जद्दोकोब कर रहे थे, जिसके कमजोर वजूद में खुद को बचाने की सकत भी न थी। लाला जी से कुछ मत कहें, क्यों मार रहे हैं उसे? उसने तो मुझे गिरने से बचाया है। वो मुसलसल चीखते हुए एक ही बात दोहरा रही थी। तो गिरने से मर तो ना जाती? इस फकीर के नापाक हाथों से आलूदा होने से तो बेहतर था तू भी दफा हो जाए यहाँ से। इसने अपने पाँव से लिपटी हुई रानी को ठोकर मारी, जहर आलूद लहजे में कहते हुए रोमा को, जो इनका बाजू पकड़े रोकने में मसरूफ थी, एक तरफ धकेल दिया। रोमा संभल ना पाई और इसका सर किसी पत्थर से टकराया और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मत मारे लाला जी, अली ने कुछ भी नहीं किया। वो नींद बेहोशी के आलम में मुसलसल यही बोल रही थी कि अचानक ही चीखती हुई उठ बैठी। शुक्र है खुदा का तुझे होश तो आ गया। बुआ जी, बड़ी अम्मा और अम्मा जी सभी उसके गिर्द बैठी थी। बड़ी अम्मा मुसलसल कुछ पढ़ते हुए इस पर फूंक रही थी। बुआ जी, लाला जी ने अली को क्यों इतना मारा? उसका तो कोई कसूर भी नहीं था। और आप जानती हैं इन्होंने रानी को भी मारा था। अब मैं इनसे कभी बात नहीं करूंगी। वो रो पड़ी थी, इसकी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। जबकि बड़ी अम्मा फौरन बोली, लाला जी से बात करना छोड़ देगी, लेकिन इन कमियों से मेल मिलाप नहीं छोड़ेगी। तुझे कब अकल आएगी रोमा? वो कमी है तो क्या हुआ, क्या इंसान नहीं है? बड़ी अम्मा इसे घूर कर रह गई, जबकि वो बिस्तर से जल्दी से उतरकर शरीर पर पाँव में डसती बाहर जाने लगी। अब कहाँ जा रही हो? बुआ जी ने टोकते हुए कहा। रानी के घर। वो जुलत में कहती हुई भागी। सब आवाजें ही देते रह गए। वो जानती थी कि इस वक्त लाला जी और बाबा साहब में से घर पर कोई नहीं था। जब वो रानी के घर पर पहुंची तो उसके माँ बाप उसे देखकर परेशान हो गए। उसके वालिद बख्शू ने तो हाथ बाकायदा जोड़ लिए थे। मुझे खान भाई बहुत याद आते हैं ना, इसीलिए मेरी छोटी सी दुनिया में वही मेरे सब कुछ है। अपने भाई की बात करते हुए इसकी आंखों में चमक सी पैदा हो गई। तुम्हारे मम्मा पापा? रोमा झिझक सी गई। गांव से आते हुए इनका एक्सीडेंट हो गया था जब मैं सिर्फ 8 साल की थी। मेरे खान भाई सिर्फ 15 वर्ष के थे। तब से इन्होंने मेरी इस तरह परवरिश की कि किसी भी कमी महसूस नहीं होने दी।
کچھ عرصہ ہی دادا ابو زندہ رہے، پھر وہ فوت ہو گئے۔ میرے خان بھائی مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ وہ جب کھلنے پر آئی تو کھلتی ہی چلی گئی۔ تو پھر تم اپنے خان بھائی کے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ وہ حیران ہوئی۔ خان بھائی بزنس میں اس بری طرح سے مصروف ہیں کہ کبھی گھر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ گھر پر میرے اکیلے ہونے کی وجہ سے مجھے ہاسٹل میں ہی داخل کروا دیا۔ میں اور کسی کے گھر رہنا نہیں چاہتی تھی۔ جب بھائی نے مجھے ہاسٹل داخل کروایا تو میں اتنا روئی تھی کہ بہت۔ میں نے بھائی سے کہہ دیا تھا کہ میں ان کے علاوہ اور کسی کو دوست نہیں بناؤں گی۔ تو بھائی نے کہا کہ زندگی آگے بڑھنے کا ہی نام ہے، ایک اچھا دوست کھو جانا ہے تو دوسرا ملتا ہے۔ مجھے بھی کوئی نہ کوئی بہت اچھی دوست مل جائے گی۔ اب دیکھو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تم سے دوستی کر لوں، بلکہ کر بھی لی ہے۔ اب خبردار کبھی بھی اکیلے مت رونا، ہمیشہ اکٹھے رہیں گے اور اکٹھے ہی ہنسیں گے۔ اب کلاس میں کسی کو بھی تم سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ جو دیکھنے میں ارد گرد سے بے نیاز اور پوری دنیا سے بیزار سی لگتی تھی، اپنی ذات میں کتنی مکمل تھی۔ پیپر ہونے میں صرف 3 ماہ باقی تھے۔ روما کی پڑھائی میں دلچسپی تو بالکل بھی نہیں تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر وہ پاس ہونے سے رہ گئی تو اسے واپس حویلی میں بلا لیا جائے گا، اور مسعود لالا تو ویسے بھی اس کی پڑھائی کے خلاف تھے اور اس بوجھ کو شادی کی صورت میں اتارنا چاہتے تھے۔ یہ روما کو بالکل بھی منظور نہیں تھا، اس لیے وہ یہ ناپسندیدہ عمل جاری رکھے ہوئے تھی۔ اس وقت بھی کتاب گود میں رکھے زور زور سے ہلتے ہوئے رٹنے میں مصروف تھی۔ اس نے کتاب سے سر اٹھا کر سامنے منہ بیٹھی ثانیہ کو دیکھا جو کچھ لکھ رہی تھی۔ تمہارے نمبرز بہت اچھے آئیں گے ثانیہ، وہ سر اٹھائے بغیر بولی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ ہر وقت تو تم یاد کر کر کے لکھتی رہتی ہو۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو میں سبق یاد کر کے لکھتی ہوں؟ تو اور کیا لکھتی ہو خود ہی بتا دو۔ روما نے جان چھڑائی۔ میں اپنے خان بھائی کو خط لکھتی رہتی ہوں، اور جب ہم ملتے ہیں تو یہ سارے خط انہیں دے دیتی ہوں۔ میری شروع سے ہی یہ عادت ہے اور اپنی ہر بات ان سے شیئر کرتی ہوں۔ اس کی خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھ کر روما کے دل میں سوئی ہوئی حسرتیں جاگنے لگی۔ میرے بارے میں بھی لکھ دیا؟ ہاں تو اور کیا؟ وہ اٹھلائی۔ مجھے دکھاؤ کیا لکھا ہے۔ وہ اشتیاق سے آگے بڑھی۔ یوں ہی میں کیوں سناؤں؟ اب ثانیہ کے آگے آگے اور روما پیچھے آخر تک کھا کر دونوں بستر پر گر سی گئی اور خوب ہنسی۔ روما ہنستے ہنستے رانی کو یاد کر کے رو پڑی۔ رو کیوں رہی ہو؟ ثانیہ فوراً ہی اٹھ بیٹھی۔ ارے یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ چل پاگل، سونیا نے اسے فوراً اپنے گلے سے لگا لیا۔ دیکھو روما، وہ ہے ہمارا روشن محل، کیسا ہے؟ گاڑی میں وہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ثانیہ نے چکتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے دکھایا تو وہ مبہوت سی رہ گئی۔ سبزے سے گھرا وہ عالیشان سفید محل کتنا خوبصورت لگ رہا تھا، بہت خوبصورت۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، اندر سے تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی، اور کیوں نہ خوش ہوتی۔ ایک تو اپنے گھر جانے کی خوشی، اور سب سے زیادہ یہ کہ روما بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ روما کو اپنے بھائی سے ملانے کے لیے بےتاب تھی۔ اس نے تو ان دونوں کی ملاقات کتنی ہی بار کوشش کی تھی، لیکن اکثر روما اپنے گاؤں گئی ہوتی اور پھر بھائی ہی ہوا کے جھونکے کی طرح آتے اور فوراً ہی چلے جاتے۔ روشن محل پہنچ کر خبر ملی کہ بھائی ارجنٹ آفس ورک کے لیے ڈنمارک چلے گئے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں واپس آئیں گے۔ ثانیہ نے تو اپنا سر پکڑ لیا۔ لگتا ہے تم دونوں کبھی نہیں مل سکو گے۔ اس کی معنی خیز بات پر روما نے اس کے سر پر چپت رسید کی۔ ویسے ثانیہ، میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی ہوں، آخر لالا جی مان کیسے گئے میرے یہاں رہنے پر؟ انہوں نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا؟ تب ثانیہ نے بتایا کہ اس کے اصرار پر خان بھائی نے لالا جی سے بات کی تھی، اس لیے لالا جی آسانی سے مان گئے، کیونکہ وہ دونوں پرانے دوست بھی تھے۔ ثانیہ روما کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ مجھے تمہارے ساتھ رہنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب تمہارے بغیر مجھ سے رہا نہیں جائے گا۔ ہم اکٹھے رہیں گے، مزے کریں گے۔ ابھی وہ فریش ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ پولیس جیپ کے سائرن کی آواز آنے لگی۔ لو جی، اب آ گئے مسٹر ٹینٹو، ثانیہ بیزاری سے کہتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی، جبکہ روما کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ مسٹر ٹینٹو کون ہے؟ اس نے بامشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی، خان بھائی کے لنگوٹیا دوست ہے۔ خان بھائی کی موجودگی میں ہر 2 گھنٹے بعد اپنی سن 1947 کی جیپ کی ٹینٹو والے ہارن کے ساتھ روب زمانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وارد ہو جاتے ہیں۔ 7 والی کوٹی انہی کی تو ہے، میں ذرا ان کو فارغ کر کے آتی ہوں۔ وہ اپنی اینک صاف کرتے ہوئے چلی گئی۔ روما اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے رانی کے بارے میں سوچنے لگی۔ کاش تم بھی یہاں ہوتی۔ وہ دونوں صبح ناشتے کے بعد لون میں آ کر بیٹھی تو روما لون کی خوبصورتی میں کچھ کھوئی ہوئی تھی۔ خوبصورت آبشاروں اور پھولوں سے مزین لون جیسے پرستان کا حصہ لگ رہا تھا۔ اچانک ہی پولیس جیپ کے سائرن کی آواز کے ساتھ ہی ہارون نظر آیا۔ جیپ پورچ میں ٹھہرا کر وہ انہی کے پاس چلا آیا۔ روما کو دیکھتے ہی اس کے سلام کرنے کے لیے منہ کھلا ہی رہ گیا۔ ہائے، کیا یہ پری بھی ابھی بھی پرستان سے آئی ہیں؟ وہ سنبھلتے ہوئے شوخی سے گویا ہوا۔ جی ہاں، اور دیکھو دیو کو خبر بھی ہو گئی، اسی لیے تو فوراً پہنچ گیا۔ ہارون جھینک کر رہ گیا، پھر ثانیہ کو گھورتے ہوئے بولا، کتنا بڑا ہوں میں تم سے، کبھی تو تمیز سے بات کر لیا کرو۔ جو میرے ساتھ تمیز سے بات کرتے ہیں میں بھی انہی کے ساتھ تمیز سے پیش آتی ہوں۔ ثانیہ کے رکھاڑ سے کہنے پر ہارون جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اچھل ہی پڑا۔ میں نے کب تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہے فٹ بال؟ میرے ساتھ تو بات مت کرو مسٹر ٹینٹو۔
تمہارے ساتھ بات کرنا کون چاہتا ہے پھیکے شلجم؟ روما جو دونوں کی لڑائی بڑھتی ہوئی دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی گھبرا گئی۔ بس بھی کریں، ہارون نے چونکتے ہوئے سے دیکھا۔ ثانیہ بدستور اسے گھور رہی تھی۔ رومی تمہیں نشانہ لگانا تو آتا ہے نا؟ گلیل میں تمہیں دوں گی اور نشانہ تم لگاؤ گی، وہ بھی میری مرضی کا۔ اب وہ ہارون کی جیپ کے سرخ ہارن کو گھور رہی تھی۔ یہ تم میری جیپ کو کیوں گھر رہی ہو؟ کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ اس کی بات سن کر وہ غصے سے بولی، اچھی چیزوں کو نظر لگنے کا خدشہ ہوتا ہے جن میں کوئی بات ہو۔ ہاں بھائی، بات تو آپ میں ہے یا آپ کی دوست میں ہے نا؟ ویسے نام کیا ہے تمہاری دوست کا؟ تعارف تو کروا دو۔ تم سے مطلب صرف اپنے کام سے کام رکھو اور یہ بتاؤ بھائی کب آئیں گے؟ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، تم سے مطلب تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کی شکل کے بگڑتے زاویے دیکھ کر وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دانت کچکا کر رہ گئی۔ اوکے فرینڈ، پھر ملیں گے۔ وہ روما کے سر پر دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھ کر آگے بڑھ گیا۔ کتنے اچھے ہیں، وہ سادگی سے بولی تھی۔ خبرداری نے اچھا کہا تو مجھ سے ختم۔ وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ سلیپنگ ڈریس کی ڈوریاں باندھتے ہوئے اپنے ساتھ والے تکیے پر نظر دوڑائی تو ثانیہ کا ہوش آواز سے بےگاہ نہ پایا۔ اوندھے منہ لیٹی وہ زور و شور سے خراٹے لے رہی تھی۔ کتنی خوش قسمت ہو تم، دنیا کے گورکھ دھندوں سے آزاد، کتنی پرسکون ہو کر سو رہی ہو جیسے کوئی معصوم سی بچی ہو۔ ایک غم ہے کہ صبح کے انتظار میں رات بھر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ وہ سر جھٹک کر کھڑکی کے قریب چلی آئی۔ کیا میں بھی کبھی ایسے ہی پرسکون نیند کے مزے لے پاؤں گی؟ کھڑکی کے پٹ وا کرتے ہوئے سوچا۔ ہوا کے تیز جھونکے اس کی بالوں سے ٹھیک لیا کرنے لگے۔ اپنے بالوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ صبح کے حسین منظر کو دیکھنے میں مہو ہو گئی۔ یہاں کی تو صبح ہماری گاؤں سے صبح سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ باغ جو دن میں اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ دیکھنے والا مبہوت رہ جاتا ہے، پھر صبح کے وقت تو اس کی اپنی ہی شان تھی۔ ہاں، یہ کون ہے؟ یہ تو باغ میں ٹہلتے ایک ہاتھ میں سگار دبائے سنجیدہ سے وجود پر نظر پڑتے ہی اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ یہ تو لالا جی کا وہی دوست احسن خان ہے۔ کہیں یہ تو ثانی کے خان بھائی تو نہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یا الہی یہ کور آزمائش۔ وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ڈرتے ڈرتے یہ سوچ کر پھر سے جھانکا کہ شاید یہ اس کا وہم ہو، لیکن وہی صاف منظر تھا۔ پھر جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ اے میرے رب، آج تک جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا میں چپ رہی، کبھی زبان نہیں کھولی کہ خاندان کی عزت پر حرف نہ آ جائے۔ ویسے بھی میں کمزور ڈرپوک کر بھی کہہ سکتی تھی، جن سے مدد مانگی وہی راہزر نکلے۔ میری مدد فرما میرے رب، میں اپنے ہی دشمن کے گھر میں ہوں اور مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ جو شخص ایک مظلوم پر ظلم کرنے میں برابر کا شریک رہا، وہ میرے ساتھ بھی کچھ کر سکتا ہے۔ میری مدد فرما میرے رب، میں محفوظ ہاتھوں میں پہنچ جاؤں، میں بس آج یہاں سے ہی چلی جاؤں گی۔ آنسو پوچھتی دل ہی دل میں مصمم ارادہ کر کے وہ جائے نماز طے کرنے لگی۔ رومی، چلو نیچے بریک فاسٹ کرنے، بھائی بلا رہے ہیں۔ ثانیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی نیچے لے کر جانے لگی اور وہ جو صبح سے اوپر ہی بیٹھی ہوئی تھی گھبرا اٹھی۔ نہیں، مجھے بالکل بھی بھوک نہیں، تم جاؤ۔ اس نے جان چھڑائی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا، تم جانتی ہو میرے خان بھائی بہت مہمان نواز ہیں۔ اگر تم ناشتہ کرو گی تو وہ بھی نہیں کریں گے، اور تم صبح سے اوپر کیوں بیٹھی ہو؟ چلو نیچے، مجھے تمہیں خان بھائی سے ملوانا ہے۔ چلو، اب جب ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں تو سامنا تو ہوگا ہی نا۔ اس میں ڈرنے یا گھبرانے والی کیا بات ہے؟ گھبرانا تو اسے چاہیے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو سمجھاتی ہوئی سر پر دوپٹہ اوڑھتی ثانیہ کے ساتھ چل پڑی، لیکن اس کے سامنے جاتے ہی ساری بہادری کہیں ہوا ہو گئی اور پھر سے گھبراہٹ نے گھیر لیا۔ وہ ثانیہ کے پیچھے تقریباً چھپی ہوئی تھی، جبکہ وہ چشمہ لگائے صبح کا اخبار دیکھنے میں مگن تھا۔ بھائی سے ملیں، یہ ہے میری سب سے پیاری، سب سے اچھی اکلوتی دوست روما شاہ۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر مزید آگے کرتے ہوئے پرجوش انداز میں بولی، واہ، کیا تعارف کروایا جا رہا ہے، سب سے پیاری، سب سے اچھی اکلوتی دوست روما شاہ کا۔ میرے پوچھنے پر کیسے جل بھن گئی تھی، اب تو پورا حدود اربا بیان کیا جا رہا ہے اپنے بھائی کے سامنے۔ ارادے تو نیک ہیں۔ ہارون نے چہکتے ہوئے انٹری دی تو احسان خان روما پر سرسری نظر ڈال کر ہارون سے گلے ملنے لگا۔ ہاں بھائی، بڑے اچھے وقت پر آئے ہو، میرے بھائی کے ارادے نیک ہیں، اسی لیے تو ان کے سامنے بیان کر رہی ہوں، لیکن آپ کو ہمیشہ غلط موقع پر آنے کی عادت ہے۔ وہ پھر سے سلگ اٹھی۔ نانو، کتنی بار تمہیں سمجھانا پڑے گا کہ تم سے بڑا ہوں میں؟ ہارون بڑا ہے، ہارون کی عزت کیا کرو اس کی۔ وہ ہارون کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی بیٹھ گیا۔ ثانیہ بھی روما کو لے کر منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ اور چھوڑو بھائی، وہ اپنا یار عاطف کیا کہتا ہے کہ اب تو عادت سی ہے مجھ کو ایسے جینے کی۔ واہ، کیا مزیدار ناشتہ ہے۔ اس نے ٹیبل بجاتے ہوئے ثانیہ کا پسندیدہ گانا خاصے بھونڈے انداز میں گایا۔ آج آپ ٹینٹ اوپر نہیں آئے؟ آخر ثانیہ سے صبر نہیں ہوا۔ ثانیہ، خاموش ہو کر ناشتہ کرو، احسن خان نے پھر یاد دلایا۔ بھائی، اسے نظر لگ جانے کا بہت ممکن حد تک خدشہ ہے، ویسے بھی 4 قدم چل کر یہاں تو پیدل آ ہی سکتا ہے۔ ہارون نے توست پر مکھن لگاتے ہوئے اپنے اسی مخصوص انداز میں کہا۔
ہاں بھائی، وہ اس ٹینڈر کا کیا بنا جو میں روبی کے ذمہ لگا کر گیا تھا؟ احسن خان نے موضوع بدلا۔ A1 جو کام تم روبی کے ذمہ لگایا کرو پھر اس کی بالکل فکر مت کیا کرو۔ بہن کا چمچا، ثانیہ نے روما کے کان میں منہ گھسیٹتے ہوئے کہا، لیکن احسن خان کے گھورنے پر فوراً اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ روما لاؤنج میں بیٹھی اپنی حویلی کا نمبر ملا رہی تھی تاکہ لالا جی سے بات کر کے کسی کو اسے لانے کے لیے بھیجنے کا کہہ سکے۔ ثانیہ بات لے رہی تھی اور 2 گھنٹے سے پہلے اس کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس کے پاس کافی وقت تھا، وہ آرام سے بات کر سکتی تھی، لیکن کئی بار کی کوشش کے بعد بھی فون نہیں مل رہا تھا۔ آخر تھک ہار کر فون ہی پٹک دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اٹھا کر پھر سے ملانے لگی تو اچانک ہی مل گیا۔ فون مسعود شاہ نے ہی اٹھایا۔ ہیلو۔ اس کی بھاری بھرکم آواز سنتے ہی وہ اپنا گلا تر کرتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں بولی، لالا جی میں روما بول رہی ہوں۔ سر پر دوپٹہ تو ایسے ہو لیا جیسے وہ سامنے ہی بیٹھے ہوں۔ ہاں بولو، فون کیوں کیا ہے؟ وہ کھڑ لہجے میں بولے، وہ میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ مجھے یہاں سے لے جائیں۔ اس نے بامشکل بات مکمل کی۔ کیا تکلیف ہے وہاں پر تمہیں؟ اس کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ ادھر وہ حیرانی تو رہ گئی، بولنے کے لیے منہ ہی کھولا تھا کہ کسی نے فون اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ وہ حیران پریشان سی مڑ کر اپنے سامنے کھڑے احسن خان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کہاں سے آ گئے؟ ابھی تو آفس گئے تھے۔ وہ تو پوری طرح سے مطمئن ہو کر بیٹھی کی تھی کہ احسن خان کی آمد نے سارا کام خراب کر دیا۔ وہ دل ہی دل میں سے کوستے ہوئے بہت خوش ہو کر اپنے جگری دوست سے بات کر رہا تھا، وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، لیکن احسن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہیں رک جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ ٹھٹک کر رہ گئی، اتنی ہمت میں خود میں نہیں پاتی تھی کہ ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے بھاگ جائے۔ اس کا وہ ہاتھ تو جیسے آگ کی لپیٹوں میں آ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا یہ ہاتھ اب کبھی بھی حرکت نہیں کر سکے گا۔ پھر احسن خان نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے فون پکڑا دیا۔ لو، بات کرو۔ ہاں، بات کر لی میں نے احسن خان سے۔ جب اسے کوئی اعتراض نہیں تو تمہیں کیوں نخرے ہو رہے ہیں؟ ابھی وہیں رہو، یہاں کچھ مسئلے ہیں۔ اس نے گھورتے ہوئے فون رکھ دیا۔ ابھی وہ اس اثر سے نکلنے پائی تھی کہ ایک اور لہجے کی دھماکے اس کے کانوں میں گونجی۔ ہاں، بات کر لی میں نے احسن خان سے۔ اچھا، بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے میرے دوست کے سامنے شرمندہ کروا کر، لیکن یاد رکھو ایسا آخری بار ہوا ہے، آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ تنبیہی انداز میں انگلی اٹھاتے ہوئے اسے کہا گیا۔ اسے لگا کہ اگر وہ مزید یہاں کھڑی رہی تو ضبط کھو دے گی۔ وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے پلٹ گئی۔ میری کمزوری نہیں انہیں شیر بنا دیا ہے، انہیں لگتا ہے میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہر طرح سے میری بےزتی کر لیں گے اور میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکوں گی۔ ہاں ٹھیک ہی تو سمجھتے ہیں، یہ میں کر ہی کہہ سکتی ہوں سوائے رونے کے۔ بزدل ہوں میں، بزدل۔ خود کو کوستے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ روما جلدی کرو، وہ مسٹر ٹینٹو اور اس کی بہن روبی ہماری باہر گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں۔ میں تو جا رہی ہوں، تم بھی جلدی سے آ جاؤ، وہ اجلت میں کہہ کر پرس اٹھاتی باہر کی طرف بھاگی، جبکہ روما تیزی سے برش اپنے لمبے بالوں میں پھیرنے لگی۔ لمبے بال بھی کتنی بڑی مصیبت ہوتے ہیں، اسے آج پہلی بار شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ جتنی جلدی کر رہی تھی اتنا بال مزید الجھے جا رہے تھے۔ ادھر باہر ہارون بار بار ہارن بجا رہا تھا۔ ہارون اور روبی روما اور ثانیہ کو سیر کرانے کے لیے لے جا رہے تھے۔ احسن نے بزنس میٹنگ کی وجہ سے جانے سے انکار کر دیا۔ روما بس بھی کرو، آنے کی کرو۔ ثانیہ ایک بار پھر سے افراتفری میں اینک اٹھانے کے لیے آئی تو اسے بالوں سے نبض ازما دیکھ کر الجھی تھی۔ ثانی، انہیں ذرا باتوں میں لگاؤ، میں بس 5 منٹ میں آ رہی ہوں، وہ عجلت سے بولی۔ تو ایک تو یہ میرے بال بھی نہ۔ وہ تیزی سے بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھی کہ ایک بار پھر زوردار دستک ہوئی۔ اب دروازہ کھلا، وہ مڑے بغیر ہی بولی، ثانی بس آ رہی ہوں، ذرا صبر تو کرو، ان بالوں کو تو اب کٹوانا ہی پڑے گا، مجھ سے نہیں سنبھلتے۔ وہ بہت الجھی ہوئی تھی، کوئی جواب نہ پا کر ذرا سا مڑ کر دیکھا تو وہیں منجمد ہو گئی۔ احسن خان کمرے کے بیچوں بیچ ہاتھ باندھے کھڑے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا تو مانو یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو کی ایک بوند تک نہیں۔ خوف و ہراس نے اس نے ایک بار پھر بڑی شدت سے اس پر حملہ کیا۔ احسن خان جب ایک قدم مزید آگے بڑھا تو اس کے جسم سے رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ وہ کپ کپاتے لبوں اور ڈری سہمی آنکھوں میں بے پناہ خوف لیے قدم قدم پیچھے ہو رہی تھی، یہاں تک کہ دیوار سے جا لگی۔ اس لمحے سے احسن خان ایک بھیڑیا لگا تھا جو اپنے شکار کو اپنے سامنے دیکھ کر کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ وہ اس کے بھائی کا گہرا دوست تھا، اس جیسی خصلتوں کا مالک تھا، اس کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ وہ دھڑکتے دل سے اسے قدم قدم اپنی جانب آتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اتنی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی کہ لبوں سے چیخ ہی برآمد کر سکے اور اس کی بہن کو بھی اپنے بھائی کے کرتوتوں کا پتہ چلے۔ اب ان کے بیچ ایک قدم کا ہی فاصلہ تھا۔ اس نے آنے والے لمحوں کے خوف سے کبوتر کی مانند آنکھیں موڑ لیں تو احسن خان کے ذہن کے پردے پر کچھ برسوں پہلے کا واقعہ روز اول کی طرح واضح ہو گیا۔ شنگرفی نازک سے ہونٹوں کی تھر تھراہٹ، خوبصورت موندی ہوئی آنکھوں کی گھنی پلکوں کی وہ کپ کپاہٹ، ایسا لگا تھا کہ اگر یہ آنکھیں کھلیں گی تو یہ دنیا ہی تھم جائے گی۔ اچانک ہی ہارون کی آواز پر وہ ہوش میں آ گئی تھی۔
اس پر ایک بھی نظر ڈالے بغیر وہ اس لمحے کو نجات سمجھتے ہوئے سر پر دوڑی، لیکن ادھر کسی کی دنیا تھم گئی تھی۔ کتنا مزہ آیا نا ہارو کے ساتھ، ویسے اتنا برا بھی نہیں ہے۔ ثانیہ کے چہرے سے خوشی سے چہکنے پر روما نے اسے گھورا۔ انقلاب زمانہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ خیر تو ہے؟ تم سے کیا چھپاؤں گی؟ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کل پرپوز کیا ہے۔ وہ اپنی اینک کا ایک سرا اپنے منہ میں دبا کر شرماتے ہوئے سر جھکا کر بولی تو روما کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ یہ ثانیہ کا پیش آیا۔ بدتمیزی، یہ ثانیہ نہیں، میری زندگی کا سب سے حسین واقعہ ہے، اور یہ تب پیش آیا جب تم اور روبی ایک دوسرے سے سر کھپا رہے تھے۔ وہ مزے سے بولی۔ اس کے چہرے پر کتنے خوبصورت رنگ تھے۔ روما نے اس کی خوشیوں کی سدا قائم رہنے کی دعا کی۔ ویسے روبی بھی اتنی بری نہیں ہے جتنا تم نے اس کا نقشہ کھینچا ہوا ہے۔ تمہارے خان بھائی کے ساتھ اس کی جوڑی اچھی لگے گی۔ روما نے پہلی بار کسی معاملے میں مشورہ دیا جبکہ ثانیہ اسے گھورنے لگی۔ اپنے یہ مخلصانہ مشورے اپنے پاس ہی رکھو۔ اتنی پراؤڈی سی تو ہے وہ، میرے خان بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی۔ وہ اترائی۔ اچھا تو کیسی بھابھی چاہیے تمہیں اپنے شہزادے بھائی کے لیے؟ وہ چڑھ کر بولی۔ بالکل تمہارے جیسی شہزادی۔ ویسے کیا خیال ہے تمہیں ہی اپنی بھابھی نہ بنا دوں؟ کتنا مزہ آئے گا۔ اس نے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا۔ روما کو ایسے لگا کہ یہ ثانیہ کے الفاظ نہیں بلکہ ذہن میں بجھے ہوئے تیر ہیں جنہوں نے اس کے پورے جسم کو زہریلا اور زخمی کر دیا ہے۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیسے پیلی ہو رہی ہو؟ ثانیہ نے گھبرا کر ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ہیلو ایوری باڈی، واٹ ہیپنگ؟ روبی نے دور سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، پھر ان کی بات سنے بغیر بھی بول پڑی، احسن از ہیئر۔ اس کے ایک سر ہلانے پر سیدھی اندر چلی گئی۔ روبی اور ہارون نے اپنے گھر پارٹی دی تھی لیکن ثانیہ جانے کو تیار نہیں تھی۔ کیوں بھائی، اس نے ہمیں تو آنے کے لیے کہا نہیں، پھر ہم کیوں بن بلائے مہمان بن کر جائیں؟ وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ گھر کا سربراہ تو میں ہوں نا، اسی لیے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں سب کو لے کر آؤں۔ احسن خان نے اس سے سمجھانا چاہا، لیکن کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے بلانے کا۔ ہم باہر لان میں ہی تو بیٹھے تھے، ہم سے آپ کے بارے میں پوچھ سکتی تھی، آنے کے لیے نہیں کہہ سکتی تھی؟ احسن از ہیئر، اس نے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے روبی کی نقل کی تو احسن خان بھی ہنس پڑے۔ اسٹاپ اٹ ثانی۔ وہ صبح اس موضوع کو رگید ہی رہی تھی جبکہ روما اس بحث سے لاتعلق پلیٹ میں رکھے آملیٹ سے نمٹ رہی تھی۔ بھائی آپ کو بھی کچھ کہیں، یہ بات بالکل سچ ہے، بہت پراؤڈ ہے وہ۔ اینک اچھی طرح سے جماتے ہوئے اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ ثانیہ میڈم، جب آپ سو رہی تھی اس وقت ہارون خود آیا تھا انویٹیشن دینے، اب اس بیچارے کا قصور ہے، سالگرہ کسی کی ہے۔ کیا ان کی سالگرہ ہے؟ بھائی جلدی کریں، مجھے شاپنگ کے لیے بھی جانا ہے، اور آپ اور مجھے اور روما کو بڑا سا اچھا سا ڈریس بھی لے کر دینے والے ہیں، وہ بھی اپنی پسند کا۔ آپ کی پسند بہت اچھی ہے۔ وہ پرجوش ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ احسن خان کے ہونٹوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میرے پاس کپڑے ہیں، روما ہچکچاتے ہوئے کہا تو ثانیہ نے اسے گھورنے لگی۔ بس جانتی ہوں کہ تمہارے پاس بہت سے کپڑے ہیں، اور وہ بھی ایسے کہ اس میں تمہارے سائز کی 5 رومائیں آسانی سے سما جائیں۔ اس کے طنز پر شرمندہ سی ہو کر سر جھکا کر رہ گئی۔ پہلے آرام سے ناشتہ تو کر لو، پھر چلتے ہیں، احسن نے سمجھایا۔ پنک کلر کا انتہائی خوبصورت اور فینسی موتیوں کے کام والا سوٹ پہنے اور بالوں کو ایک طرف سے پین کیے، ہلکے سے میک اپ اور میچنگ جیولری، نازک سی سینڈل پہنے وہ ہوروں کے حسن کو شرما رہی تھی۔ آج تک وہ باقاعدہ تیار نہیں ہوئی تھی، بلکہ تو اس نے تو کبھی لپسٹک بھی نہیں لگائی تھی۔ لالا جی کی شادی پر بھی اپنی عمر سے بھی چھوٹی عمر کی بھابھی دیکھ کر اس کا دل برا سا ہو گیا تھا اور وہ تیار بھی نہیں ہو سکی تھی، لیکن آج ثانیہ کے اصرار کرنے سے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ اب وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر حیران تھی۔ یہ کیا میں ہی ہوں روما؟ ثانیہ لیمن کلر کے خوبصورت سے ڈریس میں میچنگ جیولری میں بہت پیاری اور خوش لگ رہی تھی، اور آج تو اینک بھی غائب تھی۔ رومی نے یہ گفٹ تو پسند آئے گا نا؟ وہ کچھ گھبرائی سی تھی۔ انہیں ثانیہ اس کی شرارت سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے لپکی تھی، اور روما خود کو بچانے کی کوشش میں دروازے کی طرف بھاگی کہ چلت میں اندر آتے احسن سے ٹکرا گئی۔ اسے بازو سے پکڑ کر نیچے گرنے سے بچا لیا گیا۔ ادھر ثانیہ سر پر پہنچ گئی۔ رومی کی بچی، اس نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا کہ احسن نے تھام لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ثانیہ سے گھور کر رہ گئی۔ اچھا بھائی ذرا دیکھ کر بتائیں ہم کیسی لگ رہی ہیں؟ بہت خوبصورت، وہ بے ساختہ بولا۔ یہ آپ دیکھ کدھر رہے ہیں؟ ثانیہ نے ان کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلایا جبکہ روما زمین پر نظریں گاڑے کھڑی تھی۔ ہاں یہ بال باندھو اور جلدی سے باہر آؤ، وہ ہدایت دیتے باہر چلا گیا۔ ہاں یہ بھائی کو کیا ہوا؟ میرے بال تو پہلے سے ہی بندھے ہوئے ہیں۔ وہ پرس جھلانے لگی لیکن روما سمجھ چکی تھی جب ہی جلدی سے بال باندھنے لگی۔ اوہو، اب بات سمجھ میں آئی، بھائی کو یہ خدشہ ہوگا کہ کہیں تمہیں کسی کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ خود بھی تو بات مجھ سے کر رہے تھے اور دیکھ تمہیں رہے تھے۔ وہ خوشی سے چیخنے لگی۔ ثانی پاگل ہوئی ہو کیا؟ جلدی سے میرے بالوں کا کچھ کرو، وہ بات بدلنے کو بولی جبکہ ثانیہ معنی خیزی سے مسکراتی رہی۔
تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ ثانیہ کے ساتھ بیٹھے لوگوں سے ملنے کے بعد وہ بھی اب قدرے تنہا جگہ دے کر بیٹھی ہی تھی کہ احسن سر پر آ کھڑا ہوا۔ اچھا، وہ بات بدلنے کو بولی جبکہ ثانیہ معنی خیزی سے مسکرا رہی تھی۔ تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ ثانیہ کے ساتھ سب لوگوں سے ملنے کے بعد وہ بھی قدرے تنہا جگہ دیکھ کر بیٹھی ہی تھی کہ احسن سر پر آ کھڑا ہوا۔ تنہا بیٹھی وہ حسن جہاں سوز کی مالک سب کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی اور اسے اس بات کا احساس بھی نہیں تھا اب انہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ دل میں سے کوستے ہوئے بیزاری سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ثانیہ کہاں ہے؟ وہ اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ابھی تو یہی تھی، وہ رہی۔ اس نے دور سے ثانیہ کو دیکھتے ہوئے ہاتھ سے آنے کا اشارہ کیا جو ہارون سے باتوں میں مہو تھی، جبکہ کچھ فاصلے پر ہی کھڑی ویسٹرن لباس میں روبی ان دونوں کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اپنے ساتھ کھڑے انوار احمد کو لے کر ان کی طرف بڑھی۔ احسن، ان سے ملو، یہ ہے انوار احمد، اس فیلڈ میں نئے آئے ہیں۔ بھائی ہمارے لیے تو کوئی بھی فیلڈ نہیں ہے، ہم بہت بڑے کھلاڑی ہیں ہر میدان کے۔ ویسے ان کی تعریف۔ وہ احسن کے ساتھ ہاتھ ملا کر روما کو گھورنے لگا۔ احسن کو اس کے دیکھنے کا انداز بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ روما، تم ثانیہ کے پاس جاؤ، وہ شاید تمہیں بلا رہی ہے۔ روما تو پہلے ہی وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ اس کی طرف سے اشارہ ملتے ہی فوراً آگے بڑھ گئی۔ انوار کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ بڑا شاندار پیس ہے، وہ برے انداز سے بولا۔ او مسٹر، مائنڈ یور لینگویج۔ او احسن صاحب، کول ڈاؤن، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اپنے کوٹ کی شکنیں درست کرتے ہوئے دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جبکہ احسن خان اس کا ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ تم جیسے گھٹیا لوگوں کے مذاق بھی گھٹیا ہی ہوتے ہیں۔ انوار نے کندھے جھکا دیے۔ ادھر روبی جو یہ سارا تماشا خاموشی سے دیکھ رہی تھی احسن کی طرف بڑھ گئی۔ کیک خوشگوار ماحول میں کاٹا گیا۔ اس کے بعد کھانے کا دور شروع ہوا۔ ویسے روما، ایک بات بتاؤں تمہیں، تم اور خان بھائی ایک ساتھ کھڑے اتنے اچھے لگ رہے تھے کہ جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو۔ ثانیہ نے کھانا کھاتے ہوئے مزے سے کہا تو روما نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ ادھر ثانیہ نے خود کو بچانے کی کوشش میں کچھ سالن کپڑوں پر گرا لیا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے اندر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ روما اطمینان سے اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ خوبصورت لوگ یوں تنہا بیٹھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ انوار احمد پتہ نہیں کہاں سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ جی، وہ ثانیہ بھی آ رہی ہے، واش روم گئی ہے، وہ گڑبڑا کر اتنا ہی کہہ سکی۔ اجی، ہم تو شمع محفل کے پروانوں کی بات کر رہے ہیں جن میں اس ناچیز کا بھی اضافہ ہو گیا ہے، مکروہ ہنسی میں کہا گیا۔ جی، وہ ساکت ہو گئی۔ جبکہ اس کے پیچھے کھڑے بندے پر نظر پڑی تو رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی کہ انوار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اس کے ہاتھ سے ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ وہ قدرے لڑکھڑا کر سنبھلی۔ یہ جھٹکا احسن خان کے اس تھپڑ کی وجہ سے تھا جس نے انوار کو مارا تھا۔ پھر وہ رکا نہیں تھا، اس کے منہ پر گھونسوں، مکوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی۔ روما کی حالت غیر ہو گئی۔ سب لوگ احسن کو منع کرتے ہوئے انوار کو بچانے لگے۔ ہارون نے بمشکل ہی احسن کو قابو میں کیا۔ انوار نے زمین سے اٹھتے ہوئے اپنے لہو بھرتے ہونٹوں کو صاف کیا اور پھٹکارا۔ بہت خوب احسان خان، بہت خوب، بہت مزے میں ہو بھائی، ایک آفس میں اور دوسری گھر میں، بڑے مزے ہیں۔ وہ اپنے دل کی بھڑاس لفظوں کے سہارے نکالنے لگا۔ احسن خان کو لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش میں تھا۔ انوار، دفع کرو، جاؤ یہاں سے، آئندہ کبھی ادھر کا رخ مت کرنا۔ ہارون بھائی چھوڑے مجھے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ بڑا غصہ آ رہا ہے بھائی، ہیرو کو لگتی کیا ہے وہ تیری، اتنا تاؤ دکھا رہا ہے۔ وہ جاتے ہوئے بھی باز نہ آیا۔ اس کا اور میرا رشتہ تیرے گندے ذہن کی سطح میں سما بھی نہیں سکتا۔ احسن چیخ کر گویا ہوا۔ لگے رہو بھائی، لگے رہو، بس کرو احسن، ایسے لوگوں کی باتوں کو دل پر نہیں لیتے۔ احسن جو اضطراب کے عالم میں بار بار ہاتھ کی مٹھی کو ماتھے پہ بجا رہا تھا، ہارون نے اسے خود سے لچتا دے کر سمجھانا چاہا۔ اگر آئندہ اس قسم کے لوگوں کو بلانا چاہو تو مجھے بلانے کی زحمت نہ کرنا۔ چلو ثانیہ، اس نے پریشان کھڑی ثانیہ سے چلنے کو کہا۔ بھائی، روما کدھر ہے؟ اس نے بوکھلا کر ادھر ادھر کہا۔ روما بھائی، دیکھے نا روما کو کیا ہوا۔ کچھ ہی فاصلے پر ہوش و حواس سے بیگانہ گھاس پر بے سود پڑی روما کے رخسار تھپتھپاتے ہوئے ثانیہ رو پڑی۔ وہ عجلت میں اس کی سمت بڑھا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس کے ناک سے بہتے خون کو دیکھ کر وہ چکرا گیا۔ اوہو احسن صاحب، کول ڈاؤن، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اپنے کوٹ کی شکنیں درست کرتے ہوئے دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جبکہ احسن خان اس کا ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ تم جیسے گھٹیا لوگوں کے مذاق بھی گھٹیا ہی ہوتے ہیں۔ انوار نے کندھے چڑھا دیے۔ ادھر روبی جو یہ سارا تماشا خاموشی سے دیکھ رہی تھی احسن کی طرف بڑھ گئی کہ کاش خوشگوار ماحول میں کاٹا گیا جس کے بعد کھانے کا دور شروع ہوا۔ ویسے روما، ایک بات بتاؤں تمہیں،
تم اور خان بھائی ایک ساتھ کھڑے اتنے اچھے لگ رہے تھے جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو۔ ثانیہ نے کھانا کھاتے ہوئے مزے سے کہا تو روما نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ ادھر ثانیہ کے خود کو بچانے کی کوشش میں کچھ سادن کپڑوں پر گر گیا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے اندر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ روما اطمینان سے اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ خوبصورت لوگ یوں تنہا بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ انوار احمد پتہ نہیں کہاں سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ جی وہ ثانیہ بھی آ رہی ہے، واش روم گئی ہے، وہ گڑبڑا کر اتنا ہی کہہ سکی۔ جی ہم تو شمع محفل کے پروانوں کی بات کر رہے ہیں جن میں اس ناچیز کا بھی اضافہ ہو گیا ہے، مکروہ ہنسی میں کہا گیا۔ جی وہ ساکت رہ گئی، جبکہ اس کے پیچھے کھڑے بندے پر نظر پڑی تو رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئی۔ وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی کہ انوار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اس کے ہاتھ کو ایک جھٹکا محسوس ہوا۔ وہ قدرے لڑکھڑا کر سنبھلی۔ یہ جھٹکا احسن خان کے اس تھپڑ کی وجہ سے تھا جو اس نے انوار کو مارا تھا۔ پھر وہ رکا نہیں تھا، اس کے منہ پر گھونسوں، مکوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی۔ روما کی حالت غیر ہونے لگی۔ سب لوگ احسن کو منع کرتے ہوئے انوار کو بچانے لگے۔ ہارون نے بمشکل ہی احسن کو قابو میں کیا۔ انوار نے زمین سے اٹھتے ہوئے اپنے لہو بہتے پھٹے ہوئے ہونٹ کو صاف کیا اور پھنکارا۔ بہت خوب احسن خان، بہت خوب، بہت مزے میں ہو بھائی، ایک آفس میں اور دوسری گھر میں، بڑے مزے ہیں۔ وہ اپنے دل کی بھڑاس لفظوں کے سہارے نکالنے لگا۔ احسن خان کو لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ انوار دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ کبھی ادھر کا رخ مت کرنا۔ احسن کو سنبھالتے ہوئے ہارون نے انور سے کہا۔ یار ہارون چھوڑ دو مجھے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بڑا غصہ آ رہا ہے بھائی، ہیرو کو لگتی کیا ہے وہ تیری، اتنا تاؤ کیوں کھا رہا ہے؟ اس کا اور میرا رشتہ تیرے گندے ذہن کی سطحی سوچ میں نہیں آ سکتا۔ احسن چیخ چٹک کر گویا ہوا۔ لگے رہو بھائی، لگے رہو، بس کرو احسن، ایسے لوگوں کی باتوں کو دل پر نہیں لیتے۔ احسن جب اضطراب کے عالم میں بار بار ہاتھ کی مٹھی کو ماتھے پر بجا رہا تھا، ہارون نے اسے خود سے لجتے دیکھ کر سمجھانا چاہا۔ اگر آئندہ اس قسم کے لوگوں کو بلانا ہو تو مجھے بلانے کی زحمت نہ کرنا۔ چلو ثانیہ، اس نے پریشان کھڑی ثانیہ سے چلنے کو کہا۔ بھائی روما کدھر ہے؟ اس نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا۔ روما، روما، بھائی دیکھے نا روما کو کیا ہوا؟ کچھ ہی فاصلے پر ہوش و حواس سے بیگانہ وہ گھاس پر بے سود پڑی روما کے چہرے کو رخسار تھپ تھپاتے ہوئے ثانیہ رو پڑی۔ وہ عجلت میں اس کی سمت بڑھا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس کے ناک سے بہتے خون کو دیکھ کر وہ چکرا کر رہ گیا۔ اچھا میں نے یہ سارا پڑھ لیا تھا اور میں بیوقوف، میں نے دوبارہ ریڈ کر لیا۔ چلیں کوئی بات نہیں، کسی صدمے کے زیر اثر ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی دیر اور کر دیتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ انہیں کمزوری بھی بہت زیادہ ہے، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے اور دوائی بھی لکھ دی ہے۔ فی الحال تو فکر کی کوئی بات نہیں، اگر پھر ضرورت پڑے تو مجھے فون کر دیجیے گا۔ احسن نے ڈاکٹر کو فون کر کے گھر بلوایا تھا۔ ثانیہ کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ ہارون اور روبی بھی مہمانوں کو فارغ کر کے تھوڑی ہی دیر میں بعد آ گئے تھے اور اب روما کو سنبھال رہے تھے۔ اوکے احسن، اب میں چلتا ہوں۔ احسن ڈاکٹر کو چھوڑنے باہر چلا گیا۔ ثانیہ اور ہارون تو روما کی پٹی سے لگے بیٹھے تھے۔ ثانیہ بار بار روما کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی جو بخار کی شدت سے تپ رہا تھا۔ احسن بے چینی کے عالم میں اپنے کمرے میں ہی چلا آیا۔ کھڑکی کھولے ہوئے وہ تاروں بھرے آسمان کو تک رہا تھا۔ جب دل اداس ہو تو ہر منظر اداس کیوں لگتا ہے؟ اس نے بے بسی سے سوچا۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا، وہ بھیگتی رات کو دیکھ رہا تھا۔ بہت پیار کرتے ہو نا اس سے؟ روبی کی آواز پر اس نے چونکتے ہوئے اس کی سمت دیکھا اور پھر سے باہر دیکھنے لگا۔ بہت اچھی لگتی ہے نا وہ، اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی نا تم سے؟ وہ بھید بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ احسن نے سینے سے سانس خارج کرتے ہوئے گویا اندر کی جلن کو کم کرنا چاہا۔ میں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا۔ اس کا لہجہ بے تاثیر تھا۔ تمہیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تمہارا ہر عمل اس حسین سچائی کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ روبی نے اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھمائی تو اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہوں میں، جب تم گھر سے باہر ہوتے ہو تو دھیان گھر میں ہی اٹکا رہتا ہے۔ جب ہی تو بار بار بہانے سے فون کرتے ہو کہ اس کی آواز ہی سننے کو مل جائے۔ جب گھر میں ہوتے ہو تو تمہاری نظر اسی کو ڈھونڈتی ہے، یہی چاہتے ہو نا کہ وہ ہر پل تمہاری نظروں کے سامنے رہے، اور جب وہ تمہاری نظروں کے سامنے ہوتی ہے تو تمہاری نظریں اسی کے چہرے کا طواف کرتی رہتی ہیں، اس کے ارد گرد ہی بھٹکتی رہتی ہیں۔ بات کسی سے بھی کرو، دیکھتے تو اسی کو ہو۔ کتنے کیئرلیس ہو گئے ہو تم احسن خان، محبت بھی نہ اس بندے کو کیسے بے اختیار کر دیتی ہے۔ اس کے الفاظ میں سچائی تھی۔ احسن گرم چائے کے کپ کو لبوں سے لگا کر ایک دم ہی خالی کر گیا۔ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے وہ دل و دماغ پر بس کھو چکا تھا۔ روبی کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے وہ پریشان سی اس کے سمت بڑھی، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک لیا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ آخر بتا کیوں نہیں دیتے اسے؟ گھٹ کر مرنا چاہتے ہو؟ وہ اس کے درد کا احساس کرتے ہوئے تڑپ کر بولی۔
کیسے بتا دوں اسے کہ میں اس کی خود سی نفرت سے بھی کہیں بڑھ کر چاہتا ہوں؟ کیسے بتا دوں اسے کہ ان 6 سالوں میں تنہا وہ ہی نہیں جلتی رہی، میں بھی سلگتا رہا ہوں، کیسے کیسے لمحہ لمحہ تڑپا ہوں میں؟ کیسے بتا دوں اسے کہ رات جو سب کے لیے راحت اور سکون کا پیام بن کر آتی ہے، میں لمحہ لمحہ پل پل اس رات کا زہر پینے کے لیے جاگتا ہوں؟ وہ بے یقین ہے، وہ نا امید ہے، خوف زدہ ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، مجھے ان گناہوں کا سزاوار سمجھتی ہے جو میں نے کیے ہی نہیں۔ ایسے میں میری محبت اس کے لیے بے معنی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ وہ درد کی زبان میں اپنا درد کہتے کہتے کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل یوں بیٹھا جیسے کوئی مسافر صدیوں کی مسافت کے بعد تھکن سے چور ہو گیا ہو۔ روبی نے اس جھکے کندھوں اور جھکے سر والے تھکے ہارے شخص کو ہمدردی سے دیکھا جو ایک عالم کے دلوں پر حکومت کرتا تھا۔ ایک زمانہ اس کے قدموں تلے تھا، وہ اس لمحے کتنا بے بس تھا، اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اس کے سامنے ہی بیٹھ کر اس کے یکبستہ ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بولی، محبت کبھی بھی بے معنی نہیں ہوتی، تم مجھ سے اپنے دل کی بات کہہ کر تو دیکھو، دیکھنا تمہاری محبت اس کا یقین بن جائے گی، اس کے نا امید دل کی امید بن جائے گی۔ وہ تم سے خوف زدہ نہیں ہے بلکہ حالات نے اسے کمزور اور بزدل بنا دیا ہے، لیکن تمہاری محبت اس کی طاقت بنے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کسی سے محبت کرو اور وہ نفرت سے منہ پھیر لے؟ تم واقعی بدل گئے ہو، تم کبھی اتنے بے بس نہیں رہے تھے احسن خان۔ احسن نے اپنی سرخ آنکھوں سے اس کی آنکھوں آنسو بھری آنکھوں میں دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ محبت بندے کو کیسا سرتا پیر بدل دیتی ہے، تم کیا جانو؟ اس کی کسک تو وہی جان سکتا ہے جس نے کبھی محبت کی ہو۔ وہ اپنی بات کہہ کر رکا نہیں اور تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میں تو روما پر حیران ہوتی تھی احسن خان کہ وہ کیسی لڑکی ہے جسے تمہاری محبت کی شدت کا احساس تک نہیں ہوا، لیکن تمہیں دیکھ کر یہ احساس ہو جاتا رہا ہے کیونکہ دل جس طرف مائل ہی نہ ہو اس کی محبت کو محسوس ہی کیسے کر سکتا ہے؟ میں سرتا پیر بدل گئی ہوں صرف تمہارے لیے، تم سمجھ ہی نہ پائے۔ روما کو بیمار ہوئے 3 دن تھا۔ ڈاکٹر بھی دن میں کئی بار آتا تھا اور دوائیں دے کر چلا جاتا، لیکن اس کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ احسن خان نے روبی اور ہارون کو گھر بھیج دیا تھا۔ ثانیہ بہت پریشان تھی، ادھر امتحان بہت نزدیک تھے اور روما کی ایسی حالت تھی اگر پیپر نہ دیتی تو سال ضائع ہو جاتا۔ اس کی حویلی والے تو ویسے بھی اس کی پڑھائی کے خلاف تھے۔ احسن نے ثانیہ کو اپنے بیڈ روم میں بھیج دیا تاکہ وہ آرام کر لے اور خود روما کے بیڈ کے پاس ہی آرام دہ چیئر پر آنکھیں موند کر نیند دراز ہو گیا۔ رات کے جانے کی اس پہر روما کے کراہنے پر اس کی آنکھ کھلی، وہ نیند میں جانے کیا بڑبڑا رہی تھی۔ احسن اپنے کان اس کے قریب لے گیا۔ رانی کو بچا لو، لالا جی مار دیں گے، دیکھو علی کو بھی مار دیا، رانی، میری رانی کو۔ وہ آہستہ آہستہ بڑبڑاتے ہوئے پسینے میں شرابور تھی کہ اچانک ہلکی سی چیخ کے ساتھ ہی اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ اور روما، خدا کا لاکھ شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا، ورنہ کل تمہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑتا، اس سے حویلی میں بھی خبر ہو جاتی اور تم اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکتی۔ اب اٹھو، شاباش، پانی پی لو۔ احسن خان نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ مت چھوؤ مجھے، وہ غصے سے ہانپتی ہوئی چیخی تھی، اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی۔ گھن آتی ہے مجھے تمہارے وجود سے، نفرت ہے مجھے تم وڈیروں سے۔ انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہو لیکن تم خود گند ہو، اس زمین کا بوجھ ہو، اس دھرتی پر اپنے علاوہ کسی کو جینے کے قابل نہیں سمجھتے ہو، لیکن تمہاری زندگی تمہیں مرنے کے قابل میں نہیں چھوڑے گی۔ تم سے مدد مانگی تھی نا میں نے، کتنے نادان تھی میں، لیکن دیکھنا ایک دن تم خدا سے مانگو گے اور وہ تمہیں دھتکار دے گا۔ اس کے گریبان کو بری طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے وہ ایک بار پھر نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن احسن خان اس کے نرم ہاتھوں کی گرفت سے آہستہ سے اپنی گریبان چھڑوا کر اس کے سبھی ماتھے پر آئے الجھے بالوں کو نرمی سے ہٹاتے ہوئے تکیے پر لٹا کر بہت پرسکون ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے اندر کا وہ غصہ جو وہ ہوش میں رہتے ہوئے نہیں نکال سکتی تھی، مدہوشی میں نکال چکی تھی۔ اب شاید اس کی حالت میں بھی بہتری پیدا ہو جاتی۔ اپنے دل کی جو بھی حالت ہو، لیکن اس کی خوشی میں ہی احسن کی خوشی تھی۔ اسے پرسکون انداز میں سوتے دیکھ کر وہ آہستہ روی سے اس کے کمرے سے باہر آ گیا۔ یار، تم سے کوئی کام نہیں ہوتا، تم اور تمہاری پولیس آف فورس بھی سب کے سبھی تساہل پسند ہو، تم لوگوں سے تو کسی کام کی امید رکھنا ہی بیکار ہے، اسی لیے تو ہمارے ملک کا برا حال ہو گیا ہے۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ ہارون کے سامنے ٹہلتے ہوئے مسلسل شرمندہ کرنے کی کوشش میں تھا، جبکہ ہارون صوفے پر بازو پھیلائے آرام سے بیٹھا مسلسل ہنستے ہوئے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ اب دانت کیوں نکال رہے ہو؟ تم سے مخاطب ہوں میں۔ کیا بنا اس کام کا جو میں نے پچھلے کئی سالوں سے تمہارے ذمہ لگایا ہوا تھا؟ اس کی ہنسی جلدی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ ارے تجھے تو اپنے کیس میاں کی آبرو کا بھی نہیں پاس نہ رہا، ہم تو اس چیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں، وہی آخر کو ہمارے استاد ٹھہرے۔ سنجیدہ ہونے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ بھائی وہ شعر ہے نا، عشق میں ہم ہوئے ہیں نہ دیوانے، کیس کی آبرو کا پاس کیا، بس بکتے ہی رہنا، کرنا کچھ نہیں۔ کہاں تک پہنچا ہوا مسعود شاہ والا کیس؟ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بولا، بھائی وہ ڈیرے لوگوں کے کیس کا حل کہاں ہونے بڑا عرصہ لگتا ہے۔ وہ مزید ٹانگیں پھیلاتے ہوئے مشکل سے بولا،
ہاں، جب حل کرنے والے تم جیسے اناڑی ہوں۔ اب تم نے مجھ پر غصہ دلایا ہے تو ذرا سن لو میرے کیس کی تفصیلات بھی کہ میں نے کتنی گہرائی میں جا کر تحقیق کی ہے۔ آستین پر چڑھاتے ہوئے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مسعود شاہ کے بارے میں اتنا تو تم بھی جانتے ہو کہ وہ جدی پشتی ودیرہ ہے اور اپنی زمینوں پر ہر دم اضافے کا خواہش مند ہے۔ ان میں سے ایک انچ بھی وہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ غریبوں، کمیوں اور کسانوں پر ظلم کرنے میں اپنے باپ سے بھی کئی ہاتھ آگے ہے۔ زمین کی وجہ سے ہی اس کے باپ نے اپنی بہن کی شادی قرآن مجید سے کر دی تاکہ بہن کے حصے کی زمین اسے نہ دینی پڑے۔ لیکن نئی بات جو تم نہیں جانتے ہو وہ یہ ہے کہ اس کے تعلقات ڈاکوؤں کے سرداروں سے بھی ہیں اور وہ اپنے سارے کالے کارناموں سے ان کے تعاون سے جعلی انصار انجام دیتا ہے۔ اس کے ذرا سے رکنے پر احسن جو سکون سے بیٹھا تھا اس کی بات سن رہا تھا بول پڑا۔ جب اس کے بارے میں تم اتنا سب کچھ جانتے ہو تو تمہیں اس سے پکڑنا اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ یہی تو اصل وجہ ہے اب ہم گاؤں کے کمیوں کو قتل کو وجہ بنا کر تو اسے پکڑنے سے رہے، کیونکہ جو کوئی بھی گاؤں میں رہنے والا دوسرا بندہ اس کی گواہی دینے پر ہرگز تیار نہیں ہوگا۔ کیا روما؟ نہیں، میں اسے عدالتوں کے چکر نہیں لگوانے دوں گا۔ اور جہاں تک اس کے بڑے کارناموں کی فرصت ہے وہ ہے تو بڑی طویل، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ بڑا ہی شاطر انسان ہے اور کوئی بھی ثبوت نہیں چھوڑتا۔ ویسے بھی اس کے تعلقات بہت ہی اوپر تک ہے۔ اگر ہم اسے گرفتار بھی کر لیں تو وہ دوسرے دن ہی رہا ہو جائے گا اور اس سے دشمنی الگ مول لینی پڑے گی۔ ویسے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ وڈیرے تو اپنی عورتوں کے بارے میں بہت محتاط ہوتے ہیں، پھر اس نے اتنے دنوں تک روما کو یہاں کیسے رہنے دیا؟ یہ سوال کئی دنوں سے اس کے ذہن میں تھا۔ میں بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ روما کی شادی ہو جائے۔ وہ جانتا ہے کہ میری مالی حیثیت اس سے کہیں زیادہ مستحکم ہے۔ اپنی بہن کو یہاں چھوڑنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ اسے مہرہ بنا کر میری جائیداد اس کے نام لکھوا کر مجھ سے شادی کروانا چاہتا ہے۔ وہ بے وقوف، اس نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ ویسے وہ کافی زیادہ عقل مند ہے، پھر تمہیں راستے سے ہٹانے کے بعد تمہاری جائیداد انڈائریکٹ اس کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ واہ، کیا شاندار منصوبہ ہے! ہارون نے باقاعدہ تالیاں بجا کر داد دی۔ اور وہ عقل مند بندہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس جال میں پھنس جاؤں گا۔ بالکل ٹھیک سمجھتا ہے وہ۔ تم اس جال میں ضرور پھنسو گے۔ احسن نے اس طرح ہارون کو دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ ہاں، تم اس جال میں ضرور پھنسو گے، لیکن اسے ہمیشہ کے پھنسانے کے لیے۔ وہ اس کا منصوبہ سن کر پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگا۔ مجھے نہیں کرنی شادی، وہ اماں جی کے سامنے جا کر چیخی تھی۔ حویلی آئے سے ہفتہ ہو گیا تھا۔ پیپر دینے کے بعد وہ سیدھی یہیں چلی آئی۔ صبح سے ہی اسے حویلی میں ہلچل سی محسوس ہو رہی تھی۔ سب نوکر بھاگ بھاگ کر کام کرنے میں مصروف تھے، اور تو اور لالا جی بھی آج حویلی میں تھے اور نوکروں کو ہدایات دے رہے تھے۔ آخر کو ان کی تشنّع آرزوؤں کی تکمیل جو ہونے جا رہی تھی۔ شام کو اسے بتایا گیا کہ احسن خان کا رشتہ اس کے لیے آیا ہے اور وہ ڈائریکٹ شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے دن اور تاریخ طے کرنے آج ہی آ رہے ہیں۔ لالا جی کے سامنے تو وہ ضبط کیے بیٹھی رہی، لیکن ان کے جانتے ہی وہ اماں جی کے کمرے میں چلی آئی۔ اب ان کے سامنے بول بول کر اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ کیوں نہیں کرنی شادی؟ تمہاری ہم عمر سب لڑکیوں کی شادی ہو چکی ہے اور کئی ایک تو بچوں کی ماں بھی بن چکی ہیں۔ اس کی نرم مزاج ماں نے نرمی سے سمجھایا۔ اماں جی، پڑھنا چاہتی ہوں میں ابھی۔ وہ جھجک کر رہ گئی۔ روما، اپنے بابا صاحب کی نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ آج تک ہمارے خاندان کی کسی لڑکی نے حویلی سے باہر قدم بھی نہیں رکھا۔ یہ تو بابا صاحب کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے تمہیں اتنی چھوٹ مل گئی ہے کہ تم اتنا پڑھ لیں۔ اب ہر فیصلہ تمہارے لالا جی ہی کریں گے، کیونکہ اب گدی انہوں نے سنبھالنی ہے۔ انہیں یہ رشتہ بہت پسند ہے۔ انہوں نے روما کو اپنے پاس بٹھا کر اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے سمجھانا چاہا، لیکن اس کی تو جان پر بنی ہوئی تھی۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں اماں جی، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کہیں بھی میری شادی کر دیں، کسی رنڈوے سے، کسی 5-6 بچوں کے باپ سے، کسی 60-70 سالہ بڈھے سے، لیکن یہاں نہیں۔ وہ اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تو اماں جی نے معاملے کی نزاکت کو سمجھا۔ ایسی تو کوئی بھی برائی نہیں ہے اس رشتے میں جس سے تم اتنا جذباتی ہو جاؤ۔ آخر بات کیا ہے؟ وہ الجھ کر رہ گئی۔ اماں جی، وہ بالکل لالا جی کی کاپی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کر رہے ہیں۔ میں نے بے قدری میں جانے کیا کچھ کہہ دیا تھا، وہ بھی مجھے رانی کی طرح مار دیں گے۔ اس کے دل میں کتنا خوف تھا۔ وہ روتے ہوئے ساری باتیں مل جی کو بتاتی ہی چلی گئی۔ پھر وہی رانی کا قصہ، اس نے مر کر بھی تمہاری جان نہیں چھوڑی۔ وہ اپنی موت مری ہے۔ آخر تم یہ بات کیوں نہیں مان لیتی؟
انہوں نے اپنی دانست میں سے سمجھانا چاہا لیکن وہ تو ہتے سے ہی اکھڑ گئی۔ وہ اپنی موت نہیں مری تھی بلکہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اسے مارا گیا تھا۔ یہ بات آپ بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں، لیکن اس حویلی کے ہر خوفزدہ عورت کی طرح مانے گی نہیں۔ لیکن میں ایک اور رانی نہیں بنوں گی، میں اپنی قربانی نہیں دوں گی، وہ آنسو پوچھتی حتمی انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی کہ اماں جی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے پھر سے بٹھایا۔ تو کیا تو خوفزدہ نہیں ہے روما؟ کیا تو کسی سے نہیں ڈرتی؟ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ اور بتا مجھے، اگر ایسی کوئی بات نہیں تو آج تک یہ حقیقت تیرے دل میں ایک ناسور کی مانند کیوں گھڑی ہوئی ہے؟ کیوں تم کسی سے باز پرس نہیں کرتی؟ کیوں تم اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہو؟ کیوں اپنے ہی کہوں کا گلا چپ چاپ گھونٹ دیا؟ کیوں اپنے آپ میں ہی سمٹ کر رہ گئی؟ یہ بات تو بھی جانتی ہے اور میں بھی کہ یہ خوف ڈر ہمیں ہماری گھٹی کے ساتھ ہی پلا دیا جاتا ہے۔ ہم سب عورتیں نہیں زندہ لاشیں ہیں جنہیں حویلی کی دوسری بے جان آرائشی چیزوں کے ساتھ سجا کر رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی سانس لیتے ہیں۔ حویلی کی عورتوں کا چپ کر درس دینے والی آج جیسے سب کچھ بھول چکی تھی۔ روما تو وہیں تھک کر ہار کر ڈھہ گئی۔ تم کتنا سچ کہتی تھی، مٹی سے بننے والے لوگ تو مٹی ہو گئے، ان لوگوں کے سینوں میں تو پتھر ہیں جو کسی کے آنسو سے نہیں پگھلتے۔ وہ ایک بار پھر اسے یاد کر کے رو پڑی۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ سادگی سے نکاح اور رخصتی کرنے کا ارادہ تھا، جس میں گھر کے لوگوں کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں بلایا جانا تھا، جبکہ ولیمہ شہر میں دھوم دھام سے ہونا پایا تھا۔ شادی میں صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا تھا۔ روما کو ایک پل بھی قرار نہیں تھا۔ مسلسل سوچنے سے تو اب اس کا ذہن بھی معاف ہونے لگا تھا۔ آخر کار اس نے آخری کوشش کرنے کے بارے میں سوچا اور سر درد کا بہانہ کر کے لیٹ گئی۔ سب اس کے آرام کے خیال سے اسے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب سے چھپتی چھپاتی لالا جی کے کمرے کی طرف بڑھی، کیونکہ فون ان کے کمرے میں ہی ہونا تھا۔ ثانیہ کا بتایا ہوا نمبر اس کے ذہن میں محفوظ ہو گیا تھا۔ احسن خان کا موبائل نمبر ملاتے ہوئے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ بیل مسلسل جا رہی تھی، اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ آخر کال ریسیو کر لی گئی اور وہ کسی کے بولنے سے پہلے ہی شروع ہو گئی۔ دیکھیں، میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ کو فون کر رہی ہوں، یہ بتانے کے لیے میں کسی بھی صورت آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی ایسا نہیں چاہتے۔ میں نے آپ کو برا بھلا کہا، اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ اگر آپ میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہے تو کسی بھی صورت پر شادی رکوا دیں۔ میں نے ایک بار پہلے بھی کسی کی جان بچانے کے لیے آپ سے مدد مانگی تھی، آج بھی مدد مانگ رہی ہوں، کیونکہ یہ کسی کی زندگی کا سوال ہے۔ وہ فون پر اتنا کچھ کہہ گئی جو اب اس کا سامنا ہونے پر بھی نہ کہہ پاتی۔ دوسری جانب کسی کی تیزی سے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی، لیکن کوئی بول نہیں رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے کچھ کہتی، اس کے بالوں کو کسی نے مٹھی سے پکڑ کر اس قدر زور سے جھٹکا دیا کہ اس کی چیخ نکل گئی اور فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ لالا جی کو دیکھ کر اسے اپنی موت پر یقین ہو گیا۔ مسعود شاہ نے اپنی گرفت کو اور سخت کرتے ہوئے اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ اس کا دماغ چکرا گیا۔ میرے سارے ارادوں پر پانی پھیرنا چاہتی ہو تو؟ ایک اور تھپڑ مارنے کے لیے اس کا اٹھا ہوا ہاتھ بابا صاحب نے جلدی سے اندر آتے ہوئے تھام لیا۔ ان کے پیچھے ہی اماں جی بھی آ گئیں اور اس کی بھابھی سعدیہ، دونوں اسے وہاں سے لے گئے، ورنہ مسعود شاہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا خون کر دے۔ میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ کو فون کر رہی ہوں، یہ بتانے کے لیے میں کسی بھی صورت آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی ایسا نہیں چاہتے۔ میں نے آپ کو برا بھلا کہا، اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ اگر آپ میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہے تو کسی بھی صورت شادی رکوا دیں۔ میں نے ایک بار پہلے بھی کسی کی جان بچانے کے لیے آپ سے مدد مانگی تھی، آج بھی مدد مانگ رہی ہوں، کیونکہ یہ کسی کی زندگی کا سوال ہے۔ وہ فون پر اتنا کچھ کہہ گئی جو اس کا سامنا ہونے پر کبھی بھی نہ کہہ پاتی۔ دوسری جانب کسی کی تیزی سے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی، لیکن کوئی بول نہیں رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے کچھ کہتی، اس کے بالوں کو کسی نے مٹھی میں جکڑ کر اس قدر زور سے جھٹکا دیا کہ اس کی چیخ نکل گئی اور فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ لالا جی کو دیکھ کر اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ مسعود شاہ نے اپنی گرفت کو اور سخت کرتے ہوئے اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ اس کا دماغ چکرا گیا۔ میرے سارے منصوبہ پر پانی پھیرنا چاہتی ہے تو؟ ایک اور تھپڑ مارنے کے لیے اس پر اٹھایا ہوا ہاتھ بابا صاحب نے جلدی سے اندر آتے ہوئے تھام لیا۔ ان کے پیچھے ہی اماں جی آ گئیں اور اس کی بھابھی سعدیہ، دونوں اسے وہاں سے لے گئیں، ورنہ مسعود شاہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا خون کر دے۔ دھیوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے مسعود پتر، بابا صاحب نے اسے سمجھانا چاہا۔ مجھے کیا کرنا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم اپنی زبان بند رکھو۔ ان کے ہاتھوں کو بری طرح سے جھٹکتے ہوئے وہ کف اڑاتا وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اب اسے ان کے بوڑھے وجود کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ دھندلائی آنکھیں لیے اپنے بڑھاپے کے سہارے کو جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ عروسی جوڑا پہنے، خوشبوؤں میں نہائی، 16 سنگھار کیے زیورات سے لدی
وہ بت کی طرح ساکت بیٹھی کسی خوبصورت بے جان سی گڑیا کی مانند لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب زندگی کے کچھ ہی پل باقی رہ گئے ہیں۔ چند قدم کے فاصلے پر کھڑی موت اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھو رانی، تمہارے جنازے اور میرے جنازے میں کتنا فرق ہے۔ تمہیں سفید لباس میں دفنایا گیا اور مجھے سرخ لباس میں سجا کر۔ آخر وڈیری کے گھر کا جنازہ ہے، ذرا دھوم دھام سے ہی نکلے گا۔ ثانیہ روبی صبح سویرے ہی آ گئی تھی اور ساتھ میں بیوٹیشین بھی تھی۔ ثانیہ مسلسل اس کا سر کھا رہی تھی۔ میں نے تو خان بھائی سے یہ صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، پہلے میرے بھابھی روما کو لے آئیں، اس کے ساتھ جی بھر کے انجوائے کروں گی، پھر شادی کروں گی۔ وہ مزے سے بتاتے ہوئے روبی اور بیوٹیشین کے ساتھ مل کر اسے تیار کرنے میں مدد بھی کرا رہی تھی۔ جانتی ہو، بھائی تو پہلے میری شادی کرانا چاہتے تھے، لیکن میں نے تو رو رو کر پورا گھر ہی سر پر اٹھا لیا۔ ثانیہ نے اس کی کلائی میں کنگن پہنائے اور میرے بیچارے بھائی کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ روبی نے لکمل دیا۔ بہت اچھا کیا، وہ بھی مجھے کم تنگ تو نہیں کرتے، اتنا تو میرا بھی حق بنتا ہے۔ ہاں بھائی، تمہارا تو سب سے زیادہ حق بنتا ہے۔ روبی کے شرارت سے کہنے پر وہ جھیم سی گئی۔ نہیں بھائی، یہ تو غلط بات ہے، آپ بھول رہی ہیں کہ ہمیں تو روما بھابھی کو چھیڑنا ہے اور آپ مجھے تنگ کر رہی ہیں۔ اس نے منہ بنایا۔ اور تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ فکر مت کرو، میرے خان بھائی بہت اچھے ہیں، بہت پیار کرنے والے۔ جانتی ہو، یہ ساری شاپنگ انہوں نے خود اپنی پسند سے کی ہے۔ ثانیہ نے شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ روما کے لیے کمرے میں گھٹن اور بھی بڑھ گئی۔ سانس لینا دو بھر ہو گیا۔ ہاتھوں اور بازوؤں میں پہنے گہنوں میں تو جیسے کانٹے لگائے، پاؤں کی پائل تو جیسے بیڑیوں کی مانند لگ رہی تھی، اور گلے کا بھاری ہار تو جیسے کوئی دونوں ہاتھوں سے پوری طاقت سے اس کی گردن دبا رہا تھا۔ خوبصورت لہنگے میں سے آگ کی لپیٹیں نکل کر ہی اس کے پورے وجود کو جھلسانے لگی۔ بیوٹیشین کے ہدایت پر کھڑے ہونے کی کوشش میں وہ لڑکھڑا سی گئی۔ روبی نے اسے سنبھالتے ہوئے سہارا دیا اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ بیوٹیشین کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ثانیہ، تم ذرا باہر جاؤ اور اماں جی کے کام میں مدد کراؤ، وہ اکیلی ہی سب کر رہی ہیں۔ سعدیہ کی طبیعت خراب ہے۔ ان دونوں کے جانے پر روبی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے کوٹ سے اپنی طرف دیکھنے پر روما نے پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں کہ صرف تمہاری ہی نہیں، احسن کی قسمت بھی بہت اچھی ہے، ستائشی لہجے میں کہتی وہ اس کے پاس بیٹھ گئی، کہ تمہیں بہت کچھ بتانا ہے۔ اس دن فون احسن نے نہیں، میں نے ریسیو کیا تھا۔ کیا؟ وہ حیرت سے اسے تکی گئی۔ ہاں، اور تمہیں ایک اور بات بھی بتانی ہے، کسی کی زندگی کا سب سے حسین سچ۔ پھر وہ سب کچھ بتاتی ہی چلی گئی کہ یہ بھی اب ان کا کیا منصوبہ ہے، اس پہ وہ روما کو کیا کردار ادا کرنا ہے۔ وہ دم بخود بیٹھی سن رہی تھی۔ اس سے اپنے سب سوالوں کے جواب مل رہے تھے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ احسان خان اس سے، وہ بھی کتنی دیوانی تھی، احسان خان کو ہی قصوروار سمجھتی رہی۔ پھر احسان اس کی کس طرح سے مدد کرتا، اگر جوش سے کام لیتا تو خود بھی تو مارا جاتا۔ اب تم یہ سوچو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ احسن تو تمہاری رانی کو انصاف دلا کر چلا جائے گا، تمہیں تو سکون مل جائے گا، لیکن تم جانتی ہو کہ وہ خود کبھی بھی سکون سے نہیں رہ پائے گا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شادی صرف ایک ڈرامہ ہے۔ اس نے شادی کی ساری شاپنگ اپنی پسند اور خوشی سے کی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، یہ زیور لباس تم پہنو گی تو صحیح، تھوڑی دیر کے لیے تو اس کی دلہن کہلاؤ گی۔ تم جانتی ہو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ان زیورات اور لباس پہ جو تمہاری خوشبو سما جائے گی، وہ اس کی باقی ماندہ زندگی کی تنہائی کے ساتھ ہی ہوگی۔ وہ تھوڑی سر جھکائے بیٹھی آنسو ضبط کرتی رہی، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، احسن نے صرف تمہیں پلان سمجھانے کے لیے کہا تھا، لیکن تمہیں خود سے الجھتے دیکھ کر میں خود کو تمہیں سب کچھ بتانے سے روک نہ سکی۔ خوش قسمتی کب سے تمہارا دروازہ کھٹکا رہی ہے، خیر تم سمجھ گئی ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس کے اس بات پر سر ہلانے پر اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے باہر چلی گئی اور اس کے لیے سوچ کر نیا در وا کر گئی۔ ثانیہ کو جب حقیقت معلوم ہوگی تو وہ کتنا دکھی ہوگی، وہ سوچتی رہی۔ بارات آ گئی اور پھر منصوبے کے مطابق نکاح سے تھوڑی دیر قبل ہی روما کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ساری حویلی میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ مسعود شاہ غصے سے پیچتاب کھا کر رہ گیا۔ اب اس منحوس کا کیا ہو گیا ہے؟ روما نے پیغام بھجوایا کہ وہ لالا جی سے اکیلے میں کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ نیا ڈرامہ کیا بنا رکھا ہے؟ سرخ آنکھوں سمیت پوچھا گیا۔ روما کو ایک لمحے کے لیے خوف محسوس ہوا، لیکن پھر سر جھٹک کر وہ رانی کو انصاف دلانے کے بارے میں سوچنے لگی۔ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر رازداری سے کہنے لگی، لالا جی میں نے یہ سب آپ ہی کے فائدے کے لیے کیا ہے۔ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی احسن خان کو فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک پولیس کیوں نہیں پہنچی، میرا خیال ہے وہ آپ کو پھنسانا چاہتے ہیں۔ مسعود شاہ ذرا سا گھبرایا، لیکن پھر مشکوک لہجے میں پوچھنے لگا، تم نے یہ سب کہاں سے سن لیا؟ میں کھڑکی کے ساتھ ہی کھڑی تھی، آپ تو جانتے ہیں کہ میری کھڑکی کی راہداری کے پاس ہے، وہ وہیں اندھیرے میں کھڑے تھے، اس نے بات بنائی۔ مسعود شاہ الجھتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، روما نے سوچا، اور پھر نے کہا روما کی خرابی طبیعت کے باعث
تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کر دیا۔ مسعود شاہ کو اپنے ہر کارے کے شہر کو فون کرنے پر خبر ملی کہ پولیس کی ایک جیپ اسے گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ملا ہے۔ خبر دینے میں دیر اس لیے ہو گئی کہ حویلی کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ اس نے ایک اور جگہ فون ملایا۔ شیر دل اپنے آدمیوں کو لے کر جلدی پہنچو اور حویلی میں پولیس ہوگی، اس پر حملہ کر دو۔ ایک دو جگہوں پر مزید فون کرنے کے بعد وہ مطمئن سا ہو کر ہال میں آ گیا جہاں سب انتظام کیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پولیس جیپ کی اب سائرن آواز آئی اور مسعود شاہ کو وارننگ دی گئی کہ اگر وہ باہر نہ آیا تو حملہ کر دیا جائے گا۔ سب اپنے کمروں میں بھاگ گئے۔ اب ہال میں صرف ہارون، احسن خان، روبی اور ثانیہ کے ساتھ ہی مسعود شاہ کھڑا تھا، جب گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنتے ہی کینہ توز نظروں سے احسن خان کو گھورنے لگا۔ احسن خان، مجھے پھنسانے کی کوشش میں تم خود بری طرح سے پھنس چکے ہو۔ مسعود شاہ کے ڈاکوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باعث وہ پولیس کی نفری پر قابو پا چکے تھے۔ ایک میرے پھنسنے سے کیا ہوگا مسعود شاہ، تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا مل کر رہے گی۔ احسن خان کے سکون میں چندہ فرق نہ آیا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں وہ پہلے کی طرح ہی پرسکون تھا، جبکہ ثانیہ تو تقریباً رونے کو تھی۔ میرے گناہوں کی سزا مجھے ملے گی؟ کون دے گا مجھے سزا، تم یا تمہارا یہ دوست؟ تم دونوں کے پاس تو اپنی آخری خواہش بیان کرنے کی بھی مہلت نہیں ہوگی۔ جو اب مجھے بھی ختم کرنے کا ارادہ ہے وہ خود ختم ہو جاتا ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کتنے ہاریوں کمیوں کو بے موت مارا ہے میں نے، کتنے ذمہ داروں کی زمینوں پر ناجائز طریقے سے میرا قبضہ ہے، اب تو اسمگلنگ سے بھی کافی فائدہ رہا ہے۔ میرے ہرکاروں نے بڑے بڑوں کو موت کی نیند سلایا ہے، ان میں ہارون خان، تمہارا باپ شاہد خان بھی شامل ہے۔ اس بارے میں تو مجھے پتہ چلا ہے، ورنہ نوبت یہاں تک کبھی نہ پہنچتی۔ فتح کی خوشی میں اپنے سارے کالے کارناموں کی فرصت سنا رہا تھا جو احسن خان ٹیپ ریکارڈ کر رہا تھا۔ یہی تو وہ منصوبہ تھا جس کی تکمیل کا آخری مرحلہ پولیس کی ایک اور بھاری نفری کا آنا تھا۔ اپنے باپ کا نام سن کر ہارون کی آنکھوں میں موت جیسے خون اتر آیا۔ وہ اس کی طرف لپکا لیکن احسن سے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ وہ بھی موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے صبر کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ تمہاری موت تمہارے باپ کی موت سے بھی بدتر ہوگی۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ پولیس کی ایک اور نفری جو تم نے سلیم خان کی سربراہی میں سونپی تھی وہ پہنچنے والی ہوگی۔ احسن اور ہارون کو لگا کہ انہیں سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیوں ڈر گئے؟ بس اتنا ہی دم تھا۔ شاید یہ تم جانتے نہیں کہ مجھے پولیس فورس کے خفیہ رازوں سے کون آگاہ کرتا ہے، میرے ہرکاروں کو جیل سے چھڑانے میں میری مدد کون کرتا ہے، یہی سلیم خان ہی تو ہے۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا لگایا۔ اتنا بڑا طوفان احسن خان کی زندگی میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا، یہ جنگلی روما ثانیہ روبی کے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ تو پہلے ہی ثانیہ روبی کو ساتھ لانے کے حق میں نہیں تھا، لیکن روبی اس منصوبے میں اس کے لیے معاون ثابت ہو رہی تھی اور ثانیہ کو ساتھ نہ لانا ناممکن تھا۔ اب اس اپنے عزائم اور حوصلے کی چٹان پاش ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ مسعود شاہ، میرے ساتھ جو بھی کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن روبی، روما اور ثانیہ سے کچھ مت کہنا، انہیں جانے دو، اس کے بدلے میں میری ساری دولت لے لو، اس نے صدمے سے بے جان ہوتے ہوئے آواز میں کہا۔ وہ ڈاکوں کے نرگے میں تھا۔ جانے دو؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا؟ روما کو تو میں اسی تالاب میں ڈال دوں گا جہاں اس کی دوست رانی کو ڈالا تھا۔ اچھا ہے، دونوں کی روحیں مل جائیں گی۔ اس کے مکروہ کہکہے میں اس کی ساتھیوں نے بھرپور ساتھ دیا، لیکن ان دونوں کے بارے میں تو میں کچھ اور ہی سوچ رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں شیطانیت ٹپک رہی تھی۔ منحوس انسان، اس دن کے لیے تجھے پالا تھا۔ اماں جی نے اپنے کمرے میں ایک پل کے لیے بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ باہر آنے پر اس کی باتیں سن کر چیل کی طرح اس پر جھپٹیں، لیکن ایک سنسناتی ہوئی گولی نے ان کو وہیں ساکت کر دیا۔ سب کی آنکھیں وہیں کی وہیں پھٹی رہ گئیں۔ اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ چل احسن خان، شاباش، میرے قدموں میں جھک کر گڑ گڑا کر بھیک مانگ اپنی زندگی کی۔ ناک رگڑ اب زمین پر اپنی بہن کی عزت کے لیے جو تیرے مرنے کے بعد ویسے بھی تیری عزت مٹی میں ملانے والی ہے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی کیونکہ اس عورت نے انہیں اولاد کی طرح پیار دیا تھا۔ وہ انہیں اپنی ماں کی طرح مہربان رکھتی تھی، اور اب وہ حالات کے آگے اتنا بے بس اور مجبور ہو گئے تھے کہ زمین پر خون میں لت پت اور بے ترتیب پڑے اس جستے خاکی کو احترام سے لٹا بھی نہیں سکتے تھے۔ غیر تو اس کی موت پر آنسو بہا رہے تھے، لیکن وہ جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھایا تھا وہ بے حسوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ اماں جی! اچانک ہی روما کی چیختی ہوئی اپنی کمرے سے نکلی۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ احسن خان کا منصوبہ کامیاب ہو گیا ہوگا، لیکن گولی چلنے کی آواز سے اندیشوں میں گرفتار ہو گئی۔ کمرے سے باہر آنے پر اپنی ماں کی خون میں لت پت لاش کو لالا جی کے قدموں میں پڑا دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ پا سکی۔ ماں کی لاش سے لپٹ کر وہ دیوانوں کی طرح رو رہی تھی۔ وہ ماں جس نے ساری زندگی چپ کی چادر اوڑھے گزار دی، اب ہمیشہ کے لیے چپ ہو گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر احسن خان بے بسی سے ہونٹ کاٹ رہا تھا، جس کی خوشی کے لیے وہ آج خود سے بیگانی ہو کر رو رہی تھی، اور وہ اتنا بے بس تھا کہ اس کی دلاسا بھی نہیں دے سکتا تھا۔ ہر رنگ اشک بار تھی لیکن جسم ساکن تھے۔
مسعود شاہ نے روما کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا تو تکلیف کی شدت سے اس کی چیخیں نہیں احسن کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ بجلی کی تیزی سے روما کی طرف لپکا، لیکن مسعود شاہ نے اس سے بھی زیادہ چوکس تھا۔ اس نے احسن کی جانب رخ کرتے ہوئے گولی چلا دی، لیکن روما نے عین وقت پر مسعود شاہ کو دھکا دے دیا، جس پر گولی احسن کو لگنے کے بجائے اس کے اپنے ہی گنڈے کو لگ گئی اور وہ تیورا کر گر پڑا۔ ہارون دوسرے گنڈے پر پل پڑا۔ احسن نے فوراً ہی آگے بڑھتے ہوئے ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر روما کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ روما آنکھیں بند کیے اس کی پناہ میں جیسے ہر خطرے سے محفوظ ہو گئی، اور احسن کو اس کے نازک سے ڈرے سہمے وجود کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیے ہر بری طاقت سے بچائے ہوئے تھا۔ مسعود شاہ جو زمین پر پڑا تھا سنبھل کر سیدھا ہوا اور احسن خان کی چوڑی پشت کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ کوئی کچھ بھی نہ کر سکا۔ گولی چلنے کے ساتھ ہی ہارون کے گھنٹوں کو مارتے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ روبی نے تو خوف سے آنکھیں میچ لی۔ ثانیہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ایک پرزور آواز کے ساتھ ہی ایک بھاری وجود کے زمین پر گرنے کی دھمک سنتے ہی جیسے سب ہوش میں آ گئے، لیکن سامنے ایک الگ ہی منظر تھا۔ احسن خان ویسے ہی ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو کر روما کو خود میں سمیٹے ہوئے تھا، جیسے اس نے روما کو جانے دیا تو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ وہ زندگی اور موت سے لاپرواہ ہو کر جیسے ان دونوں کے درمیان مولک ہو کر رہ گیا۔ گولی چلنے کی آواز تک بھی مڑ کر نہ دیکھا۔ روما کی ایسی حالت تھی جیسے ایک عمر کڑی دھوپ میں گزارنے کے بعد کوئی سائبان مل گیا ہو، جبکہ ایک لمبا چوڑا وجود مسعود شاہ کے سامنے درد کی شدت سے بے حال اٹھنے کی کوشش میں ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ مسعود شاہ نے ایک بار پھر احسن خان کا نشانہ لیتے ہوئے گولی چلا دی، لیکن کھٹک کی آواز کے ساتھ پستول رک گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پستول میں گولی بھرتا، وہ وجود جس نے احسن خان کی حصے کی گولی اپنے سینے میں کھائی تھی اور باہر سے زخموں سے چور ہو کر آیا تھا، اس نے مسعود شاہ کو مزید گناہوں کی مہلت دیے بغیر اپنی پیٹی میں اڑسی پستول نکال کر اوپر تلے فائر کر دیا اور بھری پستول مسعود شاہ کے ناپاک وجود پر خالی کر دی۔ مسعود شاہ کی آنکھیں درد کی شدت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ نیچے گر گیا۔ روبی وہیں بے ہوش بیٹھی ثانیہ کے پاؤں سے لا رہی تھی، جبکہ وہ زخموں سے چور وجود لیے گھٹنوں کے بل آنکھیں بند کیے بیٹھا درد کی شدت پر قابو پا رہا تھا۔ اس درد پر مسعود شاہ کو مارنے کی خوشی غالب آ گئی تھی۔ اس کے برسوں پہلے کیے گئے عہد کی تکمیل ہو گئی تھی۔ کسی کے وجود کی سہانی خوشبو ہوا کے ساتھ مل کر اس کے چہرے سے ٹکرائی تھی، اسے زندگی کی طرف بلا رہی تھی، لیکن آج پہلی بار وہ اس خوش نما وجود کی آرزو پوری کرنے سے قاصر تھا کہ موت کی بے رحم دیوی چند ہی قدم کے فاصلے پر کھڑی اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس کی اکھڑی اکھڑی سانسیں گن رہی تھی، لیکن وہ اپنی پہلی اور آخری حسرت کی تکمیل کیے بغیر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آرزو اسی چہرے کے آخری دیدار کی تھی جس نے اسے ہر مشکل اور کڑے وقت میں خضر کا کردار ادا کیا تھا، جس کا تصور اس کے ہر درد کا مرہم بن جاتا تھا، جو اس کے لیے اندھیری رات میں چاندنی کی مانند تھا۔ سو اپنے دل کی گہرائیوں سے اور پیار کی آخری شدتوں سے رگ جان سے بھی قریب رہنے والی اس ہستی کو پکارا، بیوی مالکن، اور یہ جذبوں سے بھرپور صدا اس دل نے سن لی۔ جبھی تو پوری شدت سے کانپتے ہوئے اس پناہ سے لگ ہوئی تھی۔ دل کو کچھ ہوا تھا۔ برسوں بعد وہی شناسا لہجہ انکساری بھرا لیکن آواز نہ تھی۔ اس نے چونکتے ہوئے شخص کی پشت کو دیکھا۔ کون تھا یہ مانوس اجنبی؟ جسے تو وہ کوئی ڈاکو لگ رہا تھا۔ کمر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، لمبے چوڑے وجود پر میلی سی اجرک لپیٹے گرد سے ہٹے بال، شناسا تو نہیں لگ رہا تھا، پھر اسے کیسے کسی بہت پہلے بچھڑے ہوئے ایک دوست کی یاد کیوں دلا گیا؟ وہ 2 قدم کی جانب بڑھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی۔ احسن خان حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سب کے پریشان چہروں پر یہی سوال رکھتا تھا کہ یہ کون تھا جس نے اپنی جان دے کر انہیں زندگی دے دی تھی؟ وہ اسے ایک ہی قدم کے فاصلے پر تھا جب وہ وجود ایک تھکی ہوئی گہری سانس لے کر پیچھے کی طرف گر پڑا۔ اب اس کا سر روما کے قدموں میں تھا اور وہ اپنی برسوں کی پیاسی آنکھوں میں دلہن بنی روما کا روپ محفوظ کر کے آنکھیں بند کر گیا کہ اب ان آنکھوں کو اور کسی کو نظارے کی خواہش نہ رہی تھی۔ بیبی مالکن، اس کا نام ایک آہ کی صورت میں لبوں سے آخری بار نکلا تھا۔ مجھے معجزوں پر یقین نہیں، مگر آرزو ہے کہ جب قضا مجھ میں بزمِ دیر سے لے چلے تو پھر ایک بار عزم دے کہ لحد سے لوٹ کے آ سکوں، تیرے در پہ آ کے صدا کروں، تجھے غم کو سار کی ہو طلب تو تیرے حضور میں آ رہا ہوں۔ یہ نہ ہو تو سوئے رہدم میں ایک بار پھر رہوں نہ رہوں۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ علی، روما جیسے چیخی تھی، تم علی ہو نا؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ وہ کتنا بدل گیا تھا۔ جب آخری بار اسے دیکھا تھا تو وہ لالا جی کے ہاتھوں زد و کوب تھا ہوتا، معافیا مانگتا ہوا، ایک ڈرپوک، کمزور اور لاغر سا لڑکا تھا، اور اب ایک طاقتور بے خوف نوجوان کی صورت میں اس کے سامنے تھا۔ علی، بولو نا، مجھ سے بات تو کرو۔ اگر جسم سے سانس کی ڈور کا رشتہ نہ ٹوٹ چکا ہوتا تو کب اسے یوں تڑپنے دیتا؟ وہ تو الفاظ اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی اس کی خواہش پوری کر دیا کرتا تھا۔ یہ مر چکا ہے روما، احسن نے اس کی نبض چیک کرتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ روما بھابھی، ذرا سمجھائیں اپنی نند کو، کیسے میری حالت پر ہنسی نکل رہی ہے؟
روبی احمد میاں کے ساتھ رخصت اور اس منحوس خانسامہ کے ہاتھ کے بنے کھانے کھا کھا کر میرا تو معدہ ہی لکڑ ہضم پتھر ہضم ہو گیا ہے۔ اب تو ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے، دنیا میں کوئی بھی دوائی ایسی نہیں جو میرے معدے کا علاج کر سکے۔ ثانیہ اس کی رونی شکل دیکھ کر مسلسل ہنس رہی تھی۔ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ میری نند نے تو باورچن بنایا ہوا ہے، روما نے شرم دلائی۔ تو کیا یہ میڈم گھر کا کام نہیں کریں گی؟ شو پیس کی طرح سجی رہیں گی؟ وہ بھی کہاں چھوڑنے والا تھا۔ اچھے کھانے کے ارمانوں کو موت کی نیند سلا دو، کیونکہ ثانیہ کو بھی سوائے چائے کو اور کچھ بھی نہیں آتا۔ روما نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا، جس کے بارے میں وہ پہلے سے بھی جانتا تھا۔ میں تو تھک بھی گئی تمہارے روز روز کے بہانے سن کر۔ تو بات کریں اپنے احسن خان سے، خود تو مزے سے شادی رچا کر بیٹھ گئے اور ہم بیچاروں کو تو ایسے بھول گئے جیسے جانتے ہی نہ ہو۔ غضب خدا کا مہینہ ہونے والا ہے آپ کی شادی کو، اور ہمارے لیے ابھی تک دور کے ڈھول سہانے ہیں۔ اب آپ خود ہی سوچیں، کیا میں خود اپنے منہ سے بار بار کہتا اچھا لگوں گا؟ روبی کی بھی شادی کر دی، اب تو میرے بال بھی غم سے سفید ہونے لگے ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک بال یہیں کہیں آگے ہی نظر آ رہا ہوگا۔ صبح ہی تو میں نے شیو بناتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنے اگلے بالوں کو پکڑ کر انہیں دکھانے لگا۔ ثانیہ چشمہ سیٹ کرتی ہوئی آگے کو جھکی اور پھر منہ بناتے ہوئے بولی، نہ بھائی، مجھے کسی بڈھے سے شادی نہیں کرنی۔ ہارون نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ جب ہی احسن کی گاڑی کا ہارن بجا تو چوکیدار نے فوراً ہی گیٹ کھول دیا۔ وہ انہیں لان میں جمع دیکھ کر وہیں چلا آیا۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے بھائی؟ جب آپ جیسے ستمگروں کا ساتھ ہو تو ہم کیسے ٹھیک رہ سکتے ہیں؟ اب تو یہ سب کو بتاتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ جو نظر بچا کے گزر گئے میرے سامنے سے، ابھی یہ میرے شہر کے لوگ تھے، میرے گھر سے گھر ہے ملا ہوا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ لو تو ابھی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ یہ لو بھائی ثانیہ، یہ فارم لو اور BA میں ایڈمیشن کے لیے اسے فل کرو، کل ہی جمع کروانا ہے۔ احسن خان خوش دلی سے بولا تھا۔ ثانیہ کی آنکھوں میں شرارت امیز مسکراہٹ تھی۔ روما بھی منہ دوسری طرف کیے ہنسی روک دی۔ یعنی کہ مزید 2 سال لیٹ۔ ہارون نے تو جیسے دل تھام لیا۔ کیوں بھائی، کیا شادی کے بعد پڑھائی نہیں ہو سکتی؟ واہ میرے یار، دل خوش کر دیا، ہارون نے خوشی سے بھرپور نعرہ لگایا۔ نہیں بھائی، میرے لیے یہ سب مشکل ہو جائے گا، ثانیہ نے جھجکتے ہوئے کہا تو روما نے مداخلت کی۔ نہیں بھائی، کچھ نہیں ہوتا، کچھ لڑکیاں شادی کے بعد پڑھتی ہیں۔ کئی لڑکیاں، سوری، ہاں بالکل، ہارون اور احسن نے بھی تاکید کی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، گود سے لے کر گوڑ تک علم حاصل کرو، یہ نفلی عبادت سے بھی افضل عبادت ہے۔ احسن نے پھر تائیدی انداز میں سر ہلایا اور روما کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اور یہ عبادت اور بھی افضل ہو جائے گی جب تمہاری بھابھی بھی تمہارا ساتھ دے گی۔ کیا؟ کون سی بھابھی؟ روما تو بکھلاس ہی گئی۔ بھائی روما بھابھی اور کون؟ یہ لیں آپ کا فارم، آپ دونوں اکٹھے ایڈمیشن لینا ہے۔ احسن نے ایک اور فارم نکالا، لیکن وہ ہچکچائی۔ بھابھی جی، علم حاصل کرنا سب پر فرض ہے، ثانیہ شرارت سے کہتی ہوئی اندر بھاگی، اور نفلی عبادت سے بھی افضل عبادت ہے۔ احسن اور ہارون نے اکٹھے کہتے ہوئے قہقہا لگا کر ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو روما بھی ناراض تھی ثانیہ کے پیچھے ہی چلی گئی، جبکہ ان دونوں کے قہقہے اندر تک سنائی دیے۔ شادی والے دن بابا صاحب گھر پر نہیں تھے، اس لیے انہیں کسی بھی بات کا علم نہیں تھا، لیکن جب وہ اپنے دوست کی عیادت سے واپس آئے تو انہیں حالات کا علم ہوا۔ تو عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اماں جی کے چہلم کے بعد ہی روما کی خواہش پر احسن نے علی اور اماں جی کی قبر رانی کی قبر کے ساتھ ہی بنوائی، اور یہ ظاہر کر دیا کہ سب انسان برابر ہوتے ہیں، رتبے یا دولت کی بنا پر کوئی بڑا چھوٹا نہیں بن جاتا۔ احسن خان نے گاؤں والوں کی بہتری کے لیے بھی کئی اقدامات کیے۔ یہ آپ کی چائے۔ روما نے کپ احسان کو تھما دیا۔ احسن نے روما کو قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ روما، یہ تمہارے لیے خط ہے، یہ لکھے گلے میں تویز تھا، اسی میں بندھا ہوا تھا۔ علی ہمارے بہت کام آیا ہے، اگر وہ اپنے گروہ کو لے کر نہ پہنچا تو ہمارا بچنا ناممکن ہی تھا۔ اس نے مسعود شاہ کے خلاف کافی ثبوت جمع کیے ہوئے تھے جو اس نے اپنے ایک ساتھی کو ہمیں دینے کے لیے دیے تھے۔ روما کو اس کا لکھا ہوا مڑا تلا خط لے کر کھڑکی کے قریب چلی آئی۔ خط کیا تھا؟ اس میں کسی نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ الفاظ اتنے ہی سادہ تھے جیسے کہ وہ خود تھا، لیکن محفوظ میں اتنی گہرائی تھی جتنی کہ اس کے پیار میں تھی۔ بیبی مالکن، میں یہ نہیں جانتا یہ خط کبھی آپ تک پہنچے گا کہ نہیں، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ آپ میرے دل کا حال ضرور پڑھیں۔ اگر میرا پیار سچا ہے، آپ بھی سوچتی ہوں گی کہ یہ پیار بیچ میں کہاں سے آ گیا، تو یہ سنیں، پیار تو تب سے ہے جب اماں مجھے اور رانی کو سلانے کے لیے بیبی پری والی کہانی سناتی تھی، جس میں ایک پری ایک غریب لڑکے کو اس کی خدمتوں اور چھائیوں کے صلے میں دنیا جہاں کی نعمتوں اور خوشیوں سے نواز دیتی تھی اور اس کے سارے دکھ چن لیتی تھی۔ تب سے ہی آپ میرے لیے بیبی مالکن بن گئی۔ آپ میں اس پری کو دیکھتا تھا، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آپ ہی مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دیں گی۔ واقعی آپ نے مجھے بہت خوشیاں دی، جب آپ کا کام کرنے پر آپ ہنستی تھی تو وہی میرے لیے سب سے بڑا انعام اور خوشی ہوتی تھی۔ پھر وقت بدلا، لالا جی کے رویے نے ایک کمزور اور بے بس انسان کو اتنا مضبوط اور طاقتور بنا دیا کہ آج میرا اپنا ایک گروہ ہے جس کا مقصد مسعود شاہ کے تمام کاموں پر نظر رکھنا اور اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔
میں سوچا کہ ہر کاروں میں سے ایک کو مجھ پر ترس آ گیا، اس کی بدولت مجھ میں بھاگنے میں کامیاب ہوا اور باقی سب یہی سمجھتے رہے کہ میں مر چکا ہوں۔ پھر میں دنوں بے چین رہا، اپنی بے چینی خود میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب ایک دن میں جلتے دل کے ساتھ ٹھنڈی ریت پر لیٹا چاند کو دیکھ رہا تھا تو اس میں مجھے آپ نظر آئی۔ ہاں بی بی مالکن، آپ چاند میں تھی، تبھی اپنی بے چینی کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی اور اس کا حل بھی آپ بھی سمجھ گئی ہوں گی۔ اس دن سے میری عادت بن گئی چاند کو دیکھ کر سونے کی۔ بس آخری خواہش یہی ہے کہ آپ کے قدموں میں ہی دم نکلے اور آخری بار آپ کا چہرہ ہی نظروں کے سامنے ہو۔ کاش میں اتنا خوش نصیب ہو سکتا۔ ہمیشہ خوش رہیں۔ روما نے خط بند کرتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھری اور کھڑکی کھول دی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے یکبارگی اندر کی گھٹن کم کر دی۔ باہر پورا چاند اپنی دودھیا چاندنی کا فسوں بکھیر رہا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دل کی بہت کم مہلت رہتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی کا پیار ایک ہی لمحے میں کر جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس مہلت بھی ہوتی ہے اور بہت سارا پیار بھی۔ روما نے چونکتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایسن نے بات طریقے سے بدل دی۔ روما، تم پڑھائی دوبارہ کیوں نہیں شروع کرنا چاہتی؟ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا اس میں، سب لفاظی ہیں۔ میرا دل تو شروع سے ہی تعلیم سے چاٹ ہو گیا ہے۔ سب جھوٹ ہوتا ہے، سب انسان برابر ہوتے ہیں، سب بکواس ہے۔ وہ تنز سے لہجے میں بولتی چلی گئی۔ احسن اس کا مسئلہ سمجھ گئے جب اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے کہا، تم نے جہاں سے شروعات کی وہیں پر انتہا اس لیے ہو گئی کیونکہ تم نے اپنے ارد گرد جو ماحول اور لوگ دیکھے ہیں وہ ان سب باتوں کے برعکس تھے جو تم کتابوں میں پڑھتی تھی، اور تم اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی کہ صحیح اور غلط راستے کی پہچان کر سکو۔ لیکن اب بات اور ہے، اب تم محسوس کر رہے ہوگی کہ تمہارا دل خود بخود ان باتوں پر یقین کے لیے آمادہ ہوگا۔ روما نے گھنیری پلکیں اٹھائی اور اس کی آنکھیں میں دیکھا جہاں اس کے باطن کی باقی بھی یہاں تھی۔ دل کو کیسے یقین آتا؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں، جہاں لالا جی جیسے لوگ ہوتے ہیں وہاں احسن خان جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں جس سے انسانیت کا بھرم قائم ہے۔ صرف احسن خان جیسے لوگ ہی نہیں، علی جیسے بھی۔ روما نے فخر سے اپنے سامنے کھڑے شاندار شخص کو دیکھا جسے خدا نے اس کے لیے منتخب کیا، جس کی اچھائی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس کی بیوی کے ساتھ کسی اور شخص کی محبت بھی تھی۔ اس کی محبت میں کمی نہ کر پائی۔ اگر اس دنیا میں زخم دینے والے لوگ ہیں تو ان زخموں پر مرہم رکھنے والے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ چلو یہاں سردی ہے۔ اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے ہوئے بازو کے گھیرے میں لیے اندر آیا۔ بیڈ پر بٹھاتے اس کے بالوں میں لگا کلپ کھوڑ کر بال بکھیر دیے۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ گھبرا سی گئی۔ تم نہیں جانتی، کالی گھٹاؤں میں چاند کی خوبصورتی مزید دو چند ہو جاتی ہے۔ اس کا سبھی چہرہ اپنے چوڑے ہاتھوں میں ملامت سے لیتے ہوئے شرارت سے کہا گیا۔ وہ شرما کر رہ گئی۔ باہر چاند کے قریب ہی ایک مسکراتا ستارہ مزید روشن ہو گیا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ آپ سب کا۔